کی اہمیت اپنی جگہ، درس حدیث کی اہمیت اپنی جگہ، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ اس لیے ہم جب ہمیں اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ اس مشن کے لیے ہمارے اکابر نے جس قدر محنت کی اور بستیوں تک، کونے کونے تک، اور پھر قرآن کا اثر کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. ابھی میں پڑھتا ہوں، میں واپس آیا ایک ڈرائیونگ میں مجھے کہنے لگا کہ ادھر میں سنے اگر تو آتا ہے آج سنت اور جماعت اور جماعت پڑھنا ناجائز ہے. مشرک کا جنازہ لگائے تھے، یہ نہیں بھی ہے کہ آج سنت آپ نے اپنا پھر بھی اپنا اس کا خیر میں ہاں آج سنت میرا عقیدہ سن کے خالق الغیر اللہ تعالیٰ کی ذات کو علاوہ ہو کوئی نہیں. سارے چیزیں رس کے دشے کرتے آ کہ میں سنے فلانا ہوا ہے اتنے کوئی آیا ہے پیر نہ پیر نہ بیٹی ہو گئی وہ آدھائی مجھے میں یہ ہے کہ اثر سن گیا نہیں آ رہے موٹے سن گیا. اور وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف یہ ہے کہ ہمارے علماء آتے ہیں، قرآن بیان کرتے ہیں اور بلا تفریق ہر قسم کے لوگوں کے قرآن سنتے ہیں، اور قرآن سے بڑی کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جو اصلاح عقائد کی اصلاح ہے. تو ہمیں سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے کم از کم ضلع کی حد تک ہمارا آپس کے اندر خصوصاً علماء کا آپس میں رابطہ ہونا چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ قرآن بیان کروانے کے لیے علماء کو بلانا چاہیے، عوام کو دعوت دینی چاہیے. اور الحمدللہ ہمارے کم از کم سرگودا ڈوین تک تو میں کہہ سکتا ہوں کہ جلسوں کے لیے اور کانفرنسوں کے لیے جس طرح عوام جمع ہوتے ہیں ہماری جماعت نے اور کسی جماعت کے ساتھ اس معاملے میں مزید محنت کرنے کے لیے میں عرض کر چکا ہوں کہ آپس میں رابطے کی ضرورت ہے، اور زیادہ سے زیادہ علماء کو بلا کر جو ہے قرآن بیان کروانے کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس اجلاس کے بعد جو آیت واسطے سارے حضرات کو پروسیس ہے جس طرح ہمارا ٹھیک سا اللہ تعالیٰ کی برکت عطا فرمائے، جماعتی مشن کا ہے اور آپس کے اندر رابطہ رکھنے کے بارے میں ہمارے سے مزید امیر محترم رسم کے تاکہ ساتھی بات کے اندر اپنا مشورہ دے سکیں. اس کے بعد آخر میں امیر صاحب اتفاقیہ اعلامیہ بیان فرمان کی. انشاءاللہ العزیز آج کا اجلاس میرے اقابل اور اسلاف جنہوں نے توحید اور سنت اساڑے تک پہنچائی بڑے مشکل حالات میں اللہ سے توفیق جیسے انہوں نے نقشے قدم کے چلتے ہوئے انشاءاللہ اساں اسی طرح محنت کوشش کرساں علماء بیان کرے سن اساں علماء کا ساتھ امیر صاحب تشریف لیں ان کو ڈران کھلا ایم آئی سی مائک دے. ٹھیک ہے جی. لائن تو کریں. اچھا مائک تو ہٹا کے لائن تو تھلے ساری روٹ آف تے آ گیا اس تو بات مائک تے کھلا نو لائن تے کرا. اصل لیڈ شیٹ نہیں پانی کیمرے دی آپ نے ریکارڈنگ کرنی ہے. اچھا یہ دو مائک تے آ گیا 48 ووٹ تے آ گیا تو ٹھیک ہے. اچھا تھلے جڑی سیٹنگ ہے ان پورٹ کھلے بس گال تو قدر سامعین، آج کا یہ اجلاس جمعیت اشاعت التوحید و سنت کا ضلع کا اجلاس ہے. اس اجلاس کے اندر تشریف لانے والے تمام علماء کرام اور دیگر احباب کو میں دل کی گہرائیوں
आमीन कहता हूँ, वेलकम कहता हूँ, जी आया हूँ कहता हूँ कि आपने हमारी आवाज़ पर अपना कीमती वक़्त निकाला और यहाँ आप तशरीफ़ लाए। और मैं देख रहा हूँ कि मजमा के अंदर जिस तरह अवाम मौजूद है, इसी तरह उलमाए किराम की भी एक कसीर तादाद मौजूद है। सब आने वाले उलमाए किराम को मैं खुश आमदीद कहता हूँ। अल्लाह ताला आपका आना हमारे लिए मुबारक फरमाए। अक्सर साथी इशाअत तौहीद के नज़र आ रहे हैं और कुछ साथी मरकज़ी इशाअत तौहीद के भी मजमा में नज़र आ रहे हैं। मैं उन हज़रात को भी दिल की गहराई के साथ खुश आमदीद कहता हूँ। इजलास हाज़ा का मकसद क्या है? अक्सर अहबाब ये पूछते हैं कि इजलास का मकसद क्या है, इजलास का एजेंडा क्या है। तो इस सिलसिला में सबसे पहली बात ये ज़हन में रखें कि जब भी कोई मशवरा होता है, जब भी कोई इजलास होता है, तो उसका सबसे बड़ा मकसद यही होता है कि हमारा मिशन किस तरह फैले, मिशन को फैलाने के लिए क्या तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए, और अगर मिशन के फैलने में कुछ रुकावटें आ रही हैं तो उनका सद्देबाब कैसे करना चाहिए। हर जमात, हर फिरका, हर तंजीम का जब भी मशवरा होता है उसके अंदर बुनियादी मकसद यही होता है। उसके बाद कुछ सानवी मकासद होते हैं जो वक्ती तौर पर दरपेश होते हैं। तो आज के इस इजलास का मकसद ये है कि हमारा इशाअत तौहीद का नज़रिया, वो कौन सा नज़रिया है? कुरान वाला और हदीस वाला। वो नज़रिया किस तरह फैलाना चाहिए और उसके फैलाने में क्या क्या तदाबीर हमें इख्तियार करनी चाहिए। मकसद ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी दावत पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारी दावत को सुनकर कबूल करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के अकायद की इस्लाह हो और वो लोग उखरवी कामयाबी से हमकिनार हों। तो सबसे पहले ये बात ज़हन में रखें, इजलास का मकसद ये है कि कुरान और हदीस का ये नज़रिया किस तरह फैले, इसके फैलाने के लिए क्या तदाबीर इख्तियार की जाए, और इसके फैलने में अगर कुछ रुकावटें हैं, कुछ मसाइल हैं, तो उन मसाइल का हम मिल बैठकर हल सोचें। ये इस इजलास का बुनियादी मकसद है। मुझसे पहले मौलाना मोहम्मद सादिक साहब मुद्दसिल्लुहुल आली बड़े अच्छे अंदाज में कुरान मजीद का दर्स इरशाद फरमा रहे थे। बड़ी खूबसूरत बातें फरमाई हैं, मसला इलाह बयान किया है, मसला इल्म गैब बयान किया है। इसी तरह शेखुल हदीस मौलाना मोहम्मद रफ़ीक साहिब
انہوں نے آپ کے سامنے ایک جماعتی درد بیان کیا ہے، جماعت کی تھوڑی سی تاریخ بیان کی ہے، اکابر کا تذکرہ فرمایا ہے، اور اکابر کا تذکرہ فرما کر اس بات کی تلقین فرمائی ہے کہ ہمیں بھی اپنے اکابر کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنے مشن کو پھیلانا چاہیے۔ آج میرے بھائی سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ ہم اپنے مشن کو پھیلائیں، ہم اپنا مشن، اپنا عقیدہ اپنے سٹیج پر، اپنی مسجد میں، اپنی جگہ پر دلائل کے انداز میں بیان فرمائیں۔ بہت سارے علماء اس سلسلہ میں سستی کرتے ہیں، تو ہمارا مقصد یہ ہے کہ سستی اور غفلت نہیں ہونی چاہیے۔ جب ہم حق پر ہیں، جب ہمارا عقیدہ قرآن و سنت کے مطابق ہے، تو پھر کیا خیال ہے ہمیں اپنے سٹیج پر اپنا عقیدہ بیان کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ زور سے بولیں، چھپانا چاہیے یا بیان کرنا چاہیے؟ اگر سارے ہمارے علماء کرام دلائل کے انداز میں، اور دلائل ماشاءاللہ ہمارے پاس ہزاروں کی تعداد میں ہے، اپنا اشاعت کا نظریہ جو در حقیقت قرآن و سنت کا نظریہ ہے، اگر سارے علماء کرام اچھے انداز میں بیان کرنا شروع کر دیں، اس کو چھپائیں نہیں، کسی سے ڈرے نہیں، کسی سے فکر مند نہ ہو، مسجد جاتی ہے تو جانے دو، اللہ اور مسجد عطا فرمائے گا، ساتھی ناراض ہوتے ہیں تو ہونے دو، اللہ اور پکے ساتھی عطا فرمائے گا۔ اور میں آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں، آج جتنے یہاں خوشاب کے لوگ ہماری آواز پہ یہاں جمع ہوئے ہیں، یہ کوئی باہر کے مقرر تو نہیں تشریف لائے کہ جن کی تقریر سننے کے لیے آئے ہو یا جن کی زیارت کے لیے آئے ہو، یہ ہماری آواز پر اللہ کے فضل سے اتنے ساتھی جمع ہوئے، اور اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم نے واضح انداز میں مسئلہ بیان کیا۔ اگرچہ کچھ ساتھی ناراض ہوئے، دور ہوئے، لیکن جو قریب آئے وہ کیا ہوئے جی؟ پکے ساتھی قریب آئے، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج ہمارے بلانے پر آپ تشریف لائے ہیں، ورنہ میں نے اس سے پہلے بھی میٹنگیں دیکھی ہیں اپنی جماعت کی۔ تو اس لیے میرے بھائی ضرورت اس بات کی ہے کہ تمام علماء کرام اپنا نظریہ، اشاعت کا نظریہ وہ ضرور بیان فرمائیں۔ ہاں جی، یہ نظریہ ضرور بیان کیا جائے، تو یہی ہمارا مقصد ہے کہ سب علماء کرام وہ نظریہ بیان فرمایا کریں۔ دوسری بات یہ ہے، چونکہ مجھے یہ امارت کی ذمہ داری سونپی گئی ہے اور مجھے اس کا کوئی شوق نہیں ہے، ایک ذمہ داری ہے، علماء کرام بار بار مجھے فرماتے ہیں کہ جس طرح کے حالات بھی ہیں آپ اس ذمہ داری پر قائم رہیں، تو الحمدللہ میں قائم ہوں۔ ضلع بھر سے ہمارے ساتھی میرے سامنے اپنا وہ مشکلات، اپنے مسائل پیش کرتے ہیں، ہمیں یہ مشکلات ہیں، ہمیں یہ پریشانیاں ہیں، فلاں کی طرف سے، فلاں کی طرف سے۔ تو بہرحال جتنی پریشانیاں ہوتی ہیں، جتنی رکاوٹیں ہوتی ہیں، ان کا علاج یہی ہے کہ ہم دلائل کے ساتھ اپنا موقف بیان کریں۔ اگر دلائل کے ساتھ موقف بیان کیا جائے، اللہ کے فضل سے کسی کی جرأت نہیں ہوتی کہ وہ آپ پر انگلی اٹھائے۔ دلائل دیں، لوگوں کو سمجھ آئے کہ یہ مسئلہ کیا ہے اور یہ دلیل کیا دی جا رہی ہے۔ تو اگر اس طرح کیا جائے تو انشاءاللہ تعالی یقیناً ہمارا مشن جو ہے وہ پھیلے گا۔ اگلی بات یہ ہے
کہ کچھ حضرات آپ جانتے ہیں ہمارے ایسے بھی ہیں جو دیوبندی کہلاتے ہیں، دیوبندی حضرات، ہم بھی دیوبندی ہیں، وہ بھی دیوبندی کہلاتے ہیں۔ تو وہ جو حضرات ہیں دیوبندی، جنہیں عام طور پر آپ لوگ حیاتی کے عنوان سے تعبیر کرتے ہیں، حالانکہ میں اس تفریق کا یا اس اصطلاح کا قائل نہیں ہوں کہ وہ حیاتی ہے اور وہ کیا ہے جی مماتی ہے، میں اس چیز کا قائل نہیں ہوں۔ میں کہتا ہوں الحمدللہ ہم بھی حیاتی ہیں یا نہیں ہے؟ تو بہرحال ایک اصطلاح بن گئی ہے، میں اس اصطلاح کا قائل نہیں ہوں، لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ بعض حضرات ضلع بھر سے ہمیں یہ رپورٹ دیتے ہیں کہ ان کی طرف سے یہ ہمیں مشکل درپیش ہے، ان کی طرف سے یہ مسئلہ درپیش ہے۔ تو ان حضرات کو میں یہی کہوں گا کہ یہ شکایات، یہ پریشانیاں، یہ مسائل ہمارے یہاں خوشاب میں بھی ہمارے سامنے آئے اور بڑے بڑے گمبھیر مسائل بن کر ہمارے سامنے آئے، لیکن الحمدللہ الحمدللہ ہم نے کوئی ایسی غلط بات نہیں کی، کوئی گالی گلوچ، کوئی الزامات وغیرہ نہیں دیے، ہم نے دلائل بیان کی، دلائل بیان کی، صرف دلائل۔ سیمینارات ہوئے، رسالے لکھے گئے، مردے کب زندہ ہوں گے ہمارا ایک رسالہ ہے، ہم نے ہزاروں کی تعداد میں چھپوا کر وہ مفت تقسیم کیا ہے، اور تقریباً 3-4 سال سے ہم وہ رسالہ تقسیم کر رہے ہیں۔ اور اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے کہ ہم نے اس رسالے کے اینڈ پہ یہ بات لکھی ہے۔ بعض ساتھی مجھے کہتے ہیں یہ کیوں لکھی ہے، میں کہتا ہوں ٹھیک ہے، اینڈ پہ یہ بات لکھی ہے کہ میرے بھائیوں، اگر ہمارا نظریہ غلط ہے، اگر ہمارا نظریہ غلط ہے، صحیح نظریہ آپ پیش کریں، اگر آپ کے دلائل مضبوط ہوئے، ہم ماننے کے لیے تیار ہیں۔ یہ بات غلط ہے، بہت بڑی اونچی بات ہے کہ آپ اپنے دلائل پیش فرمائیں، اگر آپ کے دلائل مضبوط ہوئے ہم ماننے کے لیے تیار ہیں۔ واللہ ہماری کوئی ضد نہیں کہ ہم ضد کریں، کوئی ضد نہیں، اتنی بڑی بات ہم نے لکھ دی۔ تو بہرحال یہ سارا کام ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے، اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے۔ مقامی حضرات جانتے ہیں میں تنے تنہا ایک آدمی ہوں، لیکن الحمدللہ ہمارے دروس بھی چل رہے ہیں مختلف مساجد میں۔ مرکزی جامع مسجد میں تقریباً 21 سال سے درس قرآن چل رہا ہے۔ اسی طرح ہم نے رسالے لکھے، کتابیں لکھی، ایک ہماری کتاب ہے اسی سلسلہ میں لکھی گئی ہے، یادگار سیمینار، بڑی مفید کتاب ہے۔ بہرحال وہ ساری کی ساری ختم ہو چکی ہے، 10-12 نسخے پیچھے موجود تھے۔ میں نے ایک ساتھی کو کہا ہے اگر کسی ساتھی نے لینی ہو تو یہ یہاں دے دینا، 10-12 نسخے باقی ہیں، باقی ساری کتاب کو ختم ہو چکی ہے اور 4 دفعہ طبع ہو چکی ہے، 4 دفعہ چھپ چکی ہے۔ تو وہ آپ کی خوش قسمتی ہے کہ 10-12 نسخے موجود ہیں، اگر آپ لینا چاہیں تو وہ لے سکتے ہیں۔ یہ میں کوئی کتابوں کی تشہیر کرنا مقصد نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ آپ تک نظریہ پہنچے اور آپ تک دلائل پہنچے۔ تو اسی طرح اگلی بات یہ ہے، بعض ساتھی ہمارے سامنے آ کر یہ شکایت بھی کرتے ہیں کہ جی تبلیغی جماعت جو ہے اس کی طرف سے ہمیں یہ پریشانی ہے، اس کی طرف سے ہمیں یہ مسئلہ بن رہا ہے۔ تو جماعتوں کے آپس میں اس طرح مسائل بنتے رہتے ہیں، اس میں گھبرانے والی کوئی بات نہیں ہوتی۔ ہر جماعت نے اپنا کام کرنا ہوتا ہے اور ہر جماعت کا حق ہے کہ وہ اپنا کام کرے، اسی طرح تبلیغی جماعت کا بھی حق ہے کہ وہ اپنا کام کرے، اس لیے اس میں گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے۔ ہاں بعض ساتھی یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے مشن کو نقصان پہنچتا ہے،
हम इतनी मेहनत से लोगों का अकीदा बनाते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, क्योंकि अकीदा बनाना बहुत बड़ी मेहनत का काम है। हम अकीदा बनाते हैं और उनकी आमद की वजह से कुछ ऐसी बातें उनसे सरजद होती हैं जो पुख्ता नहीं होती, अकायद के एतबार से कमज़ोर होती हैं, वो लोगों तक पहुंच जाती हैं और लोगों के ज़हनों में तशवीश पैदा हो जाती है। इसका कोई हल करना चाहिए। हम दर्स कुरान देते हैं और वो हजरात फरमाते हैं, अपना पेश करते हैं निज़ाम। तो बहरहाल इस सिलसिले में आपकी जो मुश्किलात हैं आप बयान करें और इंशाअल्लाह ताला हम अभी उसके बारे में मशवरा करेंगे और मशवरा में जो बात तय होगी वो आपके सामने ज़रूर अर्ज की जाएगी। एक बात याद रखें, एक बात फिर भी मैं कह रहा हूँ और अलग ऐलान कह रहा हूँ, हम इत्तेहाद के दाई हैं। हम किसके दाई हैं? इत्तेहाद के। हम जोड़ पैदा करना चाहते हैं, तोड़ पैदा नहीं करना चाहते। हम इत्तेहाद के दाई हैं, हम मोहब्बत के दाई हैं। हमारा पैगाम मोहब्बत है। हम फिरका वारियत को, हम नफरत को, हम तअस्सुब को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते। हम दूसरी जमातों को, खास तौर पर तबलीगी जमात को हम साथ लेकर चलना चाहते हैं। हम उन्हें दूर नहीं करना चाहते, हम दो नहीं बनना चाहते। हम चाहते हैं कि हम मिलकर एक हो जाएं और एक होकर हम दीन का काम करें। ज्यादा फायदा होगा या कम होगा? इस सिलसिला में हम उन्हें भी दावत देते हैं कि हमारे साथ बातचीत करें, मुज़ाकरात करें। इंशाअल्लाह ताला हम उनके मशवरे सुनेंगे ताकि मकसद ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा दीन की इशाअत हो, लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा दीन पहुँचे। अब हमारे कुछ उलमाए किराम आपके सामने अपने इलाके के हालात भी बताएंगे और अगर इस ज़मन में उन्हें कोई शिकायत है अपने इलाके की रूह से तो वो भी आपके सामने बयान फरमाएंगे 5-5 मिनट के लिए, क्योंकि हमने जो प्रोग्राम रखा है हमारी कोशिश ये है कि 11 बजे या फिर 11:30 बजे हमारी ये कोशिश है कि ये प्रोग्राम ख़त्म हो जाए। तो बहरहाल बाकी उलमाए किराम आपके सामने आएंगे और उसके बाद जो लाया अमल तय किया जाएगा वो आपके सामने पेश किया जाएगा। मेरे ख्याल में जो उलमाए किराम तशरीफ लाए हैं, एक एक करके मौलाना अब्दुल मजीद साहब उनका नाम पुकारेंगे और वो सिर्फ 5 मिनट के लिए अपना तारुफ भी कराएंगे, अपने इलाके का तारुफ कराएंगे और अपनी कारकर्दगी के हम क्या कर रहे हैं ये पेश करेंगे और उस कारकर्दगी में अगर कोई रुकावट है वो पेश करेंगे ताकि उसके बारे में सोचा जा सके। अल्लाह ताला हमारा हामी हो, नासिर हो। लेकिन जिस तरह मौलाना बशीर अहमद उस्मानी साहब के बाद मौलाना हकीम अब्दुल खालिक साहब ने जमात के नाम को आगे बढ़ाया, हालांकि मुझसे बेहतर आप समझते हैं। मैं उस वक्त पढ़ता था पेशाब भाई स्कूल में जब मौलाना का इंतकाल हुआ। मैं स्कूल भी था जिस वक्त हजरत की जस्ते बाकी आया। तो मेरे ख्याल में आप मुझसे बेहतर जानते हैं, उससे ज़्यादा आज काम हो रहा है। जो हजरत ने दर्से कुरान दिए, जिस तरह खुलूस से काम किया, मुखालफतें बर्दाश्त की, अपनों बेगानों के ताने बर्दाश्त किए, लेकिन काम को जारी रखा। आज उस काम का नतीजा आपके सामने है कि आज जो बंदे मौलाना के साथ लगे वो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल जान दे के लगे और इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं अमीर मोहतरम को इस बात का यकीन दिलाता हूँ कि ये जो फरजानदान है तो जो सुन्नत है जिला पोशाक थे, इंशाअल्लाह ये आप बिशाना काम करते रहेंगे। एक बात मैंने की कि असहाबे कहफ का जिक्र अल्लाह ने कुरान में किया। वो 14 नौजवान थे लेकिन अल्लाह ने उनको वली कहा है। वली क्यों कहा है? उलमा मौजूद है, अगर मैं बात गलत करूं तो वो मुझे रोक सकते हैं। उन्होंने एक मसला बयान किया जब वो बादशाह के दरबार में थे कि बादशाह लोगों की, पीरों की या बुत परस्ती की दावत दे रहा था, तो वो नौजवान
اچھا نہیں ہے، بلکہ ہمارا رب کون ہے؟ ربنا رب السماوات والارض لا ندعو من دونه الہا لقد كنا اذا شططا۔ اللہ نے ان نوجوانوں کو ولیوں کا درجہ دے دیا، فرمایا یہ میرے ولی ہیں، حالانکہ وہ نوجوان تھے۔ تو اس بات کی اللہ تعالیٰ شہادت دے رہا ہے کہ ولی ہونے کے لیے کوئی سفید داڑھی کی ضرورت نہیں، چلے 4 مہینوں کی ضرورت نہیں۔ مسئلہ ایک ہے، جو مسئلہ میرے نبی نے بیان کیا، جو مسئلہ صحابہ رسول نے بیان کیا، وہ مسئلہ ایک ہے، لن من دونه الہا لقد كنا اذا شططا، کہ لوگوں تم پارلیمنٹ میں ہو، تم گلی کوچوں محلوں میں ہو، تم سکول کالج یونیورسٹی میں ہو، مسئلہ بیان کرو، مسئلہ الہ۔ لوگوں پکارے سننے والا کوئی نہیں، پکارے سننے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اسی بات کو لے کر اصحاب کہف نے جب یہ مسئلہ بیان کیا، اللہ کو ان کی ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ نے ان کی تمام جو ایک صورتحال کی ریکارڈ کر کے قرآن میں بیان کر دی، اور قیامت تک کے لیے لوگوں کے لیے نصیحت بیان کر دی کہ لوگوں یہ ہوتے ہیں میرے ولی، اگر آپ نے ولی بننا ہے یا تو ولی بنو، اگر ولی نہیں بن سکتے تو ولیوں کے پیچھے چلو، ولیوں کے پیچھے چلو، مخالفت چھوڑو۔ آج جو مسئلہ بیان کرتے ہیں لوگ، بجائے یہ کہ لوگ ان کا دستے بازو بنے، لوگ ان کے پاؤں پکڑتے ہیں، لوگ ان کی ٹانگیں کھینچتے ہیں، لوگ ان کو طرح طرح کے بکواسات کرتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، یہ گستاخ ہے، یہ فلاں ہیں، یہ پتھری ہیں، یہ شدت پسند ہے۔ میرا دوست، مسئلہ توحید میں شدت ضرور ہے، لیکن مسئلہ توحید وہ مسئلہ ہے جس کو سب سے میٹھی زبان میرے آقا محمد رسول اللہ بیان کریں تو آپ کو ہجرت کرنے پہ مجبور کر دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 83 جنگ اپنے ہاتھ سے کی، اور اتنے مسلح اعظم، اتنے میٹھی زبان والے اگر وہ یہ مسئلہ بیان کریں تو مصائب کی انتہا کر دی جائے۔ تو میں اور آپ یا حکیم عبد الخالق صاحب یا کابرین ارشاد، یہ کوئی ایسے نہیں ہے کہ یہ مسئلہ بیان کرے اور مخالفت نہ ہو، مخالفت ہوگی، ہر طرح کی مخالفت ہوگی، اپنے بھی کریں گے، بیگانے بھی کریں گے، سارے کریں گے، لیکن مسئلے سے بغاوت کرنا یہ قرآن و سنت سے بغاوت کرنا ہے۔ مسئلہ بیان کرو میرے دوست، اگر آپ مسئلہ بیان کریں گے تو رب کعبہ کی قسم آپ اپنی آنکھوں سے اللہ کی نصرت کو نازل ہوا دیکھیں گے۔ ایک آخری بات کہ ابھی جو پیشاب کی صورتحال ہے، بے شک ہم مولانا حکیم عبد الخالق صاحب کے دستے بازو ہیں اور انشاءاللہ رہیں گے۔ میں اپنے جرابات بورڈ اور دیگر گردونوا کی طرف سے پورے تعاون کا یقین دلاتا ہوں، لیکن جس طرح میں نے عرض کیا کہ نیچ فیملی، سجرات فیملی نے مولانا بشیر احمد صاحب کے ساتھ پورا دستے شفقت کیا، ان کے معاون بنے، آج اس بات کی بہت اہم ضرورت ہے کہ وہ حضرات جس طرح مولانا بشیر احمد صاحب کے ساتھ دستے بازو بنے رہے، آج مولانا حکیم عبد الخالق صاحب کے بھی دستے بازو بنے، تاکہ توحید و سنت کی جو فضا ہے یہ ابھرے، یہ نیچے نہ بیٹھے۔ اگر خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے یہ توحید و سنت کی فضا اور یہ آواز نیچے ہو گئی تو یاد رکھو ہماری آنے والی نسلوں کو مسئلہ الہ کا پتہ نہیں ہوگا، ہماری آنے والی نسلوں کو عقیدہ توحید و سنت کا پتہ نہیں ہوگا۔ آج بہت سے لوگوں کو پتہ ہے کہ ہمیں شاید توحید و سنت ہے، لیکن انہیں پتہ ہی نہیں کہ مسئلہ ہے کیا، انہیں بالکل پتہ ہی نہیں۔ یہ تھوڑی سی ہماری مشکلات ہیں، لیکن انشاءاللہ یہ مشکلات دور ہوں گی۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آج جو میٹنگ بلائی گئی ہے اس کو کامیاب کرے اور ہماری اس مشن کو روز روشن کی طرح بلند و بالا رکھے۔ علماء کی محنت یہ ہے کہ صرف مولویوں کی ذمہ داری نہیں بلکہ ہر نوجوان اس کو اس طرح سمجھ دو گے کہ اگے اپنا مشن وہ قرآنی مشن جڑا اس کو انبیاء علیہ السلام والا دتا گیا محنت کر کے اگے دس بھی سکے۔ دوسری گزارش کرے سن جس طرح میرے محترم فرما رہے سن بے ساتھی 5 منٹ تو زیادہ ٹائم نہ لگن تاکہ سارے حضرات اپنی رائے پیش کر سکیں۔ مولانا الیاس بلوچ صاحب تشریف لے آئے ہیں، میں عرض کرے سن گرانڈر بجائے اندر تشریف لے آئے اپنی رائے پیش کرنے واسطے مفتی عامر صاحب
10 چپ تو تشریف لے آئے ہیں، مفتی عامر صاحب تھوڑے سامنے تشریف لے آئے ہیں اور جماعتی نسبت کے نال اپنی رائے پیش کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں خالق ارض و سما، مالک روز جزا، رب کبریا اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جس ذات نے آج ہمیں توحید و سنت کے اس عظیم مرکز میں توحید و سنت کی نسبت سے جمع ہونے کی توفیق نصیب فرمائی۔ دعا ہے رب کریم سے کہ اللہ تعالیٰ آج کی ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما کر ہماری ہدایت اور نجات کا ذریعہ بنائے۔ بڑی خوشی کی بات ہے، عرصہ دراز سے یہ ایک دیرینہ خواہش تھی کہ کوئی ایسا موقع آئے کہ ہمارے ضلع خوشاب کے تمام مواحد احباب کسی ایک جگہ میں جمع ہوں اور جماعتی فکر اور جماعتی درد کے لیے اپنی اپنی رائے کا اظہار کریں۔ اس کا آج موقع ملا ہے۔ الحمدللہ میرا اور آپ کا جس جماعت سے تعلق ہے، جمعیت اشاعت التوحید و سنت، اس جماعت کو کئی امتیازی اوصاف حاصل ہیں، بہت ساری ایسی خوبیاں حاصل ہیں جو دیگر جماعتوں کو حاصل نہیں ہیں۔ ان میں سے ایک بڑی خوبی یہ ہے کہ ہماری یہ جماعت اس محاذ پر کھڑی ہے جس محاذ پر اللہ تعالیٰ کبھی اپنے نبیوں کو اور رسولوں کو کھڑا کیا کرتا ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ میں نے جتنے بھی رسول بھیجے، تمام رسولوں کا مشن یہی تھا کہ لوگوں الہ صرف کون ہے۔ آج کے دور میں اگر کوئی جماعت مسئلہ الہ کو کھول کھول کر پیغمبری انداز میں بیان کر رہی ہے تو وہ جماعت جمعیت اشاعت التوحید و سنت۔ مسئلہ الہ سمجھنا ہے تو اشاعت التوحید و سنت کے علماء کے پاس آنا، اور کوئی ایسی جماعت نہیں، ایسے افراد نہیں جو آپ کو اللہ تعالیٰ کی توحید والا مسئلہ کھول کھول کر سنائیں اور آپ کے عقیدے اور ایمان کی حفاظت کریں۔ الحمدللہ یہ میرا اور آپ کا نصیب ہے کہ ہمارا تعلق جمعیت اشاعت التوحید و سنت سے۔ ہمارا مشن جہاں پر توحید کی اشاعت ہے، وہیں پر ہماری جماعت کا مشن سنت کی بھی اشاعت ہے۔ الحمدللہ ہماری جماعت نے توحید کا پرچم بھی بلند کیا ہے اور سنت کا پرچم بھی بلند کیا ہے۔ آج اگر بدعات کا کوئی جماعت رد کر رہی ہے اور بدعتیوں کے چہرے بے نقاب کر رہی ہے، لوگوں کو یہ سمجھا رہی ہے کہ بدعت کے کیا نقصانات ہیں، بدعت کی وجہ سے اللہ کا عذاب اترتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگیاں اترتی ہیں، سنت جیسی عظیم نعمت سے امت محروم ہو جاتی ہے۔ ربیع الاول کا موقع ہو، محرم کا موقع ہو، رمضان کا موقع ہو، رجب کا موقع ہو، تہوار ہوں، غمی کے واقعات ہوں، غمی کا موقع ہو، اشاعت التوحید و سنت عوام کی رہنمائی کر رہے ہیں کہ لوگوں سنتوں پر عمل کرو اور بدعات سے بچو۔ ایک بات میں نے اپنے بڑوں سے سنی، جب یہ ہماری جماعت کا نام رکھا جا رہا تھا تو بڑے حضرات موجود تھے ہمارے اکابرین، اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرمائے۔ تو اس وقت مولانا، مفسر قرآن،
فاضل دیوبند، ولی کامل، شیخ التفسیر، شیخ الحدیث حضرت مولانا بشیر احمد صاحب نور اللہ، وہ کم سن تھے، وہ بھی اس میٹنگ میں شریک تھے۔ بڑوں نے جماعت کا نام تجویز کیا جمعیت اشاعت التوحید، تو یہ ذرا پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا میری ایک رائے ہے کہ آپ توحید کے ساتھ سنت کا بھی اضافہ ہے، صرف ہم توحید کی اشاعت نہیں کریں گے بلکہ ہم سنت کی بھی اشاعت کریں گے، اور یہی پورا دین ہے، لا الہ الا اللہ محمد۔ پہلے حصے میں توحید آ گئی اور دوسرے حصے میں سنت آ گئی۔ توحید اور سنت کے مشن کو لے کر چلنا، یہ ہے پورے دین کو لے کر چلنا، یہ ہے نبیوں کے راستے پہ چلنا۔ بندہ توحید کو کھول کھول کے بیان کرے، شرک کی جڑوں کو کاٹے اور بدعات کے کنوں کو مسمار کرے، یہی اصل دین ہے، یہی دین قیم ہے، یہی دین حنیف ہے، اور یہی وہ دین ہے جس پر اللہ نے کامیابی کا وعدہ کیا۔ الحمدللہ ہماری جماعت توحید کا مشن بھی بیان کر رہی ہے اور سنت کا مشن بھی بیان کیتا، اور کرتے کرتے اس دنیا دے تو کیوں کل نفس ذائقۃ الموت، ہر کسی دے آنی، نبی بھی موت کو بچ سکتے۔ اللہ کریم نے قرآن مقدس کے اندر نبیاں دا، کچھ نبیاں دا ذکر کیتا ہے، سارے دا ذکر نہ لے کے نہیں کیتا، سارے دے مشن کو اللہ نے بیان کیتا ہے۔ اللہ کریم نے بطور نمونہ، بطور سیمپل، اللہ کریم نے کچھ نبیاں دے انداز کو بیان کیتا ہے۔ یہ کیتا ہے اور حضرت نوح علیہ السلام دے انداز کو اللہ بیان کیتا ہے کہ میرا پیغمبر نوح 950 سال اللہ دی توحید بیان کی تھی۔ کتنے 100 سال؟ یہ 40-50 سال ہو گیا ہے، جیڑا بندہ بولتا ہے وہ آدھا بادشاہ توحید توحید توحید، اس تو سوا اشاعتیاں نکال آمدی، انہاں توحید کے ہو گیا، اجے توحید دا حیدہ شہدہ نہیں ہویا۔ 950 سال اللہ دا پیغمبر رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا، دن بھی لا الہ الا اللہ تے رات بھی لا الہ۔ یہ اللہ نے ایک انداز بیان کیتا ہے، یہ بیان کیتا ہے مشن کو ہے، ایک کو مشن ہے۔ اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کا انداز بیان فرمایا، وقت دوئے مقام تے اللہ کریم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انداز، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انداز، یعنی کچھ پیغمبران کا انداز، حضرت یعقوب علیہ السلام کا انداز، حضرت سلیمان علیہ السلام کا انداز، حضرت یوسف علیہ السلام کا انداز، یہ سارے انداز اللہ نے بیان فرما کے، ذرا توجہ کرنا، سارے انداز اللہ نے بیان فرما کے شیکر پہ اللہ کریم نے اپنے پیغمبر محمد الرسول اللہ آخو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پیغمبر توحید دا مشن پھیلاون دا انداز نوح دا بھی بڑا آلہ ہے، ایک نہیں آلہ بھائی، نوح دا بھی آلہ ہے، پیغمبری مشن نو پھیلاون دا انداز حضرت سلیمان پیغمبر دا بھی آلہ ہے، داؤد پیغمبر دا بھی آلہ ہے، یوسف پیغمبر دا بھی آلہ ہے، موسیٰ کلیم اللہ دا بھی آلہ ہے، عیسیٰ روح اللہ دا بھی آلہ ہے، لیکن میرے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ اسامی توانو وہ مشن دے کے بھیجے جرا 1.25 پیغمبر نو مشن دیتا ہے۔ یہ گل ہے، ہون اس مشن نو میرا پیغمبر تو سا پھیلاونا ہے، کیا کرنا ہے؟ عام کرنا ہے۔ مشن وہ ہے جرا اللہ نے دسیا ہے، اللہ فرماتا ہے میرے پیغمبر ٹھیک ہے، 1.25 پیغمبر دا انداز آلہ، 1.25 پیغمبر دا انداز نرالا، 1.25 پیغمبر دا انداز بے مثال ہے، لیکن میرے پیغمبر فَاتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حنیفہ، جس انداز تے جس طریقے دے نال، جس رنگ
مسئلے نو اس مشن نو اس انداز دے اندر بیان کر. اللہ نے کیا ہے فتبع ملت ابراہیم حنیفا. آج الحمدللہ پیغمبری مشن تے اسا وارث ہاں. اشاعت توحید و سنت کو پیغمبری مشن ہے لیکن انداز اختیار کرنا پوسید ملت ابراہیم بنا کرنا پوسید جس کا حکم اللہ نے اپنے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. کیوں؟ اللہ کریم دسنا چاہنا میرے پیغمبر جویں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گھر کو شروع کیتا ہے اپنے گھر جو ابتدا کر کے جویں ابراہیم علیہ السلام نے کہیں کی پرواہ نہیں کی تھی. میرا پیغمبر سارا جہان دشمن ہو جاوے, اپنا باپ دشمن ہو جاوے, اپنی ماں دشمن ہو جاوے, میرا پیغمبر ہر شے کو چھوڑ دینا ہے, سارا جہان دشمن بنا لینا ہے, لیکن مسئلہ توحید کے اندر لچک لیونی حضرت ابراہیم علیہ السلام لچک لئی. ساری زندگی کا مہاجر گھروں نکلیا, باپ دھکا مار کے آدھا نکل جا, برادری کر چھوڑیا, شہر والے کر چھوڑیا, ایک علاقہ دوسرا تیسرا چوتھا, حتیٰ کہ ساری زندگی ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا انی مہاجر الی ربی, میں اللہ دے راہ دے ہجرت کر لیا. لیکن مسئلے دے اندر لچک, کمپرومائز, مصلحت, جٹک کی زبان جو ہوتا ہے مسئلے دی غیرت, مسئلے دی کے غیرت کرو, جماعتی غیرت اپنے اندر پیدا کرو. یہ نہ سوچو ایسا ہکل لیا کہیں تو کھلوتا نہ, ہکل نہ کھلوتا نہ, ابراہیم بن کے کھلو, ابراہیم بن کے کھلونا تیرا کام ہے. اللہ فرماتا ہے نمرود دی ساری پارٹی تیار ہو کے آ جاوے, وہ خائب و خاسر کا ہو ویسی, لیکن ابراہیم دا کوئی وار بھی نہیں گا کر سکتا. حضرت ابراہیم کیا کیا لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا. اے میرا ابا لِمَ تَعْبُدُ, تو کیوں عبادت کر رہے ہیں انہاں دی لا یسمع. امیر صاحب تشریف لے آج بڑی خوشی کی بات ہے. اگر میں عرض کر رہا تھا کہ امیر صاحب بیٹھے ہو میں بیٹھ وہ ساڑیاں گلنا سونے ساڑے بزرگ ہیں بات وہ فیصلہ کریں. کس وقت سارے ٹائم ہو گیا ہے کہ اگر اس مشن کو بیان کرنا ہے اور اس کے اثرات لینا چاہتے ہو جویں اللہ کریم نے اپنے پیغمبر کو فرمایا فتبع ملت ابراہیم حنیفا, میرے پیغمبر اس مسئلے توحید نو, اس قرآن نو, اپنے فرمان نو بیان کرو تو ابراہیمی انداز دے اندر بیان کرو. آج بھی اشاعت توحید والے ہو اپنے مشن نو جیڑی چاہتے بیان کرو. میں الحمدللہ روڈے تے خطیب ہاں, جس جگہ پہ بیان کرو پیغمبری انداز ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام فتبع ملت ابراہیم حنیفا. کسی قسم دی مسئلہ لچک اللہ تعالیٰ عمل کی تو ماشاءاللہ ولی شاید سب اپنی رائے پیش کر رہے ہیں اس مشن کو اس بات پر بیان کرنا چاہیے. میں اسے رائے پیش کرنے واسطے اور اظہار یکجہتی واسطے تشریف لے مرکزی اشاعت توحید و سنت ناظم حالت مولانا محمد الیاس بلوچ صاحب میں انہوں عرض کرے سن کو تشریف لے اور اس مشن کو آگے بڑھان واسطے اپنی رائے کا اظہار خیال فرمائیں. الحمدللہ وقفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू अल-आया सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सुम्मा सल्लि अलैहि। मेरे इंतहाई उलमाए किराम और मुखलिस बुजुर्गों, दोस्तों, अजीज साथियों, अस्सलामु अलैकुम। सबसे पहले तो मैं अपने बिरादर अकबर मौलाना हकीम अब्दुल खालिक साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने मुझे इस दावत में शिरकत की, इस प्रोग्राम में शिरकत की दावत दी। मैं अपनी जमात मरकज़ी इशाअतुत तौहीद व सुन्नह, जिसकी बुनियाद इमाम इनक़िलाब हज़रत अल्लामा अहमद सईद खान साहब रुहानी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने 1998 के अंदर रखी थी, मैं उस जमात का एक अदना सा वर्कर हूँ, एक अदना सा कारकुन हूँ और अपनी जमात की तरफ से इस प्रोग्राम में शिरकत के लिए आया हूँ। सबसे पहले मैं अपने भाई हकीम अब्दुल खालिक साहब से इस मस्जिद के अंदर खड़े होकर ये वादा करता हूँ कि हमारा आपस के अंदर जो भी इख्तिलाफ है वो इख्तिलाफ अपनी जगह पे कायम है और कायम रहेगा, लेकिन जिन चीज़ों पे हमारा आपस के अंदर इत्तेफाक है उन मसाइल के अंदर हकीम अब्दुल खालिक साहब को हमारी जिस जगह पे भी ज़रूरत पड़ी, मरकज़ी इशाअतुत तौहीद व सुन्नह का एक एक कारकुन हकीम अब्दुल खालिक साहब के साथ कंधे के साथ कंधा मिलाकर खड़ा होगा। अगर जान की ज़रूरत पड़ी तो हम जान भी देंगे, माल की ज़रूरत पड़ी तो माल भी देंगे, वक्त की ज़रूरत पड़ी तो वक्त भी देंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस आयत के अंदर इस्तिकामत का जिक्र फरमा रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस्तिकामत का दर्स दे रहे हैं। अगर आपने इस्तिकामत का सबक सीखना है तो सैयद अनायतुल्लाह शाह साहब बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी से सीखो। जिस वक्त सैयद अनायतुल्लाह शाह साहब बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने इस जमात के अंदर काम किया, उस वक्त हमारे मुल्क के अंदर इतनी मसाजिद नहीं थी, इतने मदारिस नहीं थे, इतने मुदर्रिसीन और मुनाज़िरीन नहीं थे, लेकिन जब सैयद अनायतुल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का इखलास आया, जब शेखुल कुरान मौलाना गुलामुल्लाह खान रहमतुल्लाह अलैह की मेहनत आई, जब रईसुल मुफस्सिरीन इमामुल मुवाहिदीन इमाम इनक़िलाब हज़रत अल्लामा अहमद सईद खान रहमतुल्लाह अलैह का इखलास आया, तो उसका नतीजा मेरे और आपके सामने है। खुशाब शहर को आप ले लें कि जिस वक्त मौलाना बशीर अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह इस खुशाब शहर के अंदर आए थे तो उस वक्त न आयशा सिद्दीक़ा मस्जिद थी, न हिज़्बुल्लाह मस्जिद थी, न जामा मस्जिद थी। ये जितने भी खुशाब शहर के अंदर मसाजिद हैं ये मेरे उस्ताद मुकर्रम हज़रत मौलाना बशीर अहमद रहमतुल्लाह अलैह की मोहब्बत का, उनके इखलास का और उनकी मेहनत का नतीजा है। मैं आज की इसकी महफिल में हकीम अब्दुल खालिक साहब से अपील करता हूँ कि अपने वालिद की तरह अपना इखलास लेके आइए। ये ना देखें कि मेरे साथ कौन खड़ा है, हो सकता है कि कल मैं इसी स्टेज पे आके आपकी मुखालफत करूँ, हो सकता है कल इसी स्टेज पे आके कहरबाद वाले साथी आपकी मुखालफत कर दें, नूरपुर वाले आपकी मुखालफत करें। आपने अल्लाह की रज़ा के लिए काम करना है, अल्लाह की रज़ा के लिए मुखलिस होकर काम करें। इस दुनिया के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको उसका फल देगा, इस दुनिया के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको आपकी मेहनत का अजर और सिला देगा। मेरे इस काम में बहुत बड़ा तजर्बा है कि मैं ज़माना तालिब के अंदर आयशा सिद्दीक़ा मस्जिद सेनाओं वाली के अंदर खतीब आया, लेकिन उस वक्त मेरे साथ चलने वाला कोई नहीं था सिवाय एक दो आदमियों के, लेकिन मैं एक पांव पे खड़ा हो गया, इस्तिकामत के साथ खड़ा हो गया। हर आदमी ने जिस तरह बात की, जिस अंदाज में बात की, उसी अंदाज में उसको जवाब दिया। अगर किसी ने शराफत के साथ बात की तो उसको शराफत में समझाया, अगर किसी ने बदमाशी में बात की तो उसको बदमाशी में समझाया, लेकिन आपने मुहक्कम में आपने मसलक की जो इशाअत थी उसके अंदर लचक पैदा नहीं की। हाँ, अखलाकी तौर पे हर आदमी के साथ अच्छा रवैया इख्तियार किया है। उसका नतीजा आपके सामने है कि मैं आज उस मस्जिद के अंदर एक मजबूत हूँ। तो मैं हकीम साहब से भी अपील करता हूँ, हो सकता है मौलाना अब्दुल रहमान साकी साहब का उनके मुखालिफ बन जाए, हो सकता है मैं मुखालिफ बन जाऊँ। हमने काम अल्लाह की रज़ा के लिए करना है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को राज़ी करना है, हमने मेहनत करनी है, नतीजा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने देना है, फल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने देना है।
से पूरी कर रहा है। अगर कोई जमींदार जमींदारा कर रहा है तो जब वो इखलास के साथ, वो अपने काम के साथ, अपने मिशन के साथ मुखलिस है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसी जमींदार से उसकी हर खैर जरूरत पूरी कर रहा है। तो जब अगर अल्लाह दुनिया के कामों में अगर कोई आदमी मुखलिस होकर चलता है तो अल्लाह उसका साथ नहीं छोड़ता, तो दीन के मामले में अगर आदमी मुखलिस होकर चले तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसका साथ किस तरह छोड़ेगा। उसके साथ साथ मैं आखिरी दो बातें अपने भाइयों को खालिद साहब से करूंगा कि मौलाना हमारे शहर के अंदर हमारे इदारे बहुत कमजोर हैं, चाहे वो मुस्ताफुल उलूम कदीम हो, चाहे वो मुस्ताफुल उलूम जदीद हो, ये दोनों इदारे हमारे बहुत कमजोर हैं। अगर ये हमारे इदारे मजबूत हो जाए तो इसका नतीजा 4-5 साल के अंदर आप खुद देखना कि इसका नतीजा क्या आता है। कम अज कम हमारे इन दोनों इदारों में दौरा तफसीर हो ना हो कोई बात नहीं है, सेमिनार हो ना हो कोई बात नहीं है, कम अज कम हिफ्ज़ की क्लास हमारे इन दोनों इदारों में मजबूत होनी चाहिए। बच्चे शहर से आएंगे, जिस टाइम बच्चे आएंगे उनके माँ बाप भी आएंगे, वो इदारे की तरफ राग़िब होंगे तो बच्चों का ढेर बनेगा, कल आकर वो हकीम साहब के कंधे के साथ पता मिलाकर खड़े होंगे। उसके साथ साथ मैं अपने भाई को मशवरा दूंगा कि इज्तिमाई राब्तों के अलावा इनफिरादी राब्ते तेज करें, हर आदमी के साथ इनफिरादी तौर पर राब्ता तेज करें। आप दरस देने जाते हैं, अपने पास एक डायरी रखें, उस डायरी में जितने भी बंदे हैं उनके फोन नंबर नोट करें, उनका नाम नोट करें, उनकी रहायश का पता करें, वतन फवतन आप उनसे राब्ता करें कि आप हमारे दर्स में पिछले दर्स में आए थे, इस दर्स में क्यों नहीं आए। लोगों के साथ इनफिरादी राब्ता तेज करो, अपने मदारिस को मजबूत करो। अल्लाह रब्बुल इज्जत इंशाअल्लाह आपकी मेहनत का अजर इस दुनिया में भी देगा और आखिरत में देगा। वमा अलैना इल्लल बलाग। माशाअल्लाह मौलाना बड़ी खूबसूरत बात बयान फरमा रहे थे और हम सबको ये बात इरशाद फरमा रहे थे कि हमें खुलकर अपना अकीदा और अपना मसला बयान करना चाहिए। अंदर जो उलमाए किराम ने खुसूसी मीटिंग की है, उस मीटिंग के अंदर भी यही तय पाया गया है कि हम मौलवी हजरात, खतीब हजरात अपनी अपनी मसाजिद में, ये बात सुन लें, अपनी अपनी मसाजिद में खुलकर अल्लाह का कुरान और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान बयान करें और अपना इशाअतुत तौहीद व सुन्नत का जो नज़रिया है वो हम खुलकर बयान करें। अगर मौलवी खुलकर बयान करेगा इंशाअल्लाह ताला जितनी मुखालिफ क़ुव्वतें हैं, जितनी मुखालिफ जमातें हैं, जितनी मुखालिफ सरगर्मियाँ हैं, इंशाअल्लाह ताला वो खुद ब खुद मांद पड़ जाए। तो फैसला हमारा यही है तमाम उलमाए किराम से जो अपने आप को इशाअतुत तौहीद व सुन्नत के साथ वाबस्ता समझते हैं या वाबस्ता रहना चाहते हैं, उनकी बका इसी में है। ये बात समझ लें, उनकी बका इसी में है, उनकी मस्जिद की बका इसी में है, उनकी अपनी ज़ात की बका इसी में है कि वो अपनी मस्जिद में खुलकर अल्लाह का कुरान बयान करें। सारे हजरात करेंगे जी। सबसे पहले मैं वादा करता हूँ कि चाहे जैसे भी हालात हैं, मैं इंशाअल्लाह ताला अपनी मस्जिद में खुलकर अकीदा बयान कर रहा हूँ, कुरान बयान कर रहा हूँ, इशाअतुत तौहीद का नजरिया वो भी कुरान से माखूज है, वो मैं खुलकर बयान कर रहा हूँ। और इंशाअल्लाह ताला मैंने तो वैसे भी कहा है कि मेरी नौकरी उन खत्म हो गई है, या तक बाल उन में सारे पर ना छोड़े ते मैं होने से कम वास्ते वेला पेंशन जी मैं मिलती है वो जनाब असा मियाँ बीवी तो बद रहती है, ज्यादा हो रहती है। बाकी सारा मेरा तन मन धन किसके लिए है? तौहीद व सुन्नत की इशाअत के लिए। कोई टेंशन नहीं है, आप खुल के मसला बयान करें। जो मौलवी खुल के मसला बयान करेगा यकीनन उसकी मस्जिद भी कायम रहेगी, उसके साथी भी कायम रहेंगे और वो मौलवी खुद भी बाकी रहेगा। अगर हमने मसला खुलकर बयान न किया, अपना नजरिया लोगों तक न पहुंचाया, इशाअतुत तौहीद का नजरिया न पहुंचाया, तो फिर मेरे भाइयों एक दिन ऐसा आएगा तुम्हारी दास्तान तक न होगी दास्तानों में। सब हजरात से यही अपील है कि आप अपनी मसाजिद में खुलकर से मुराद क्या है जी?
اشاعت التوحید دا نظریہ عقیدہ. اور اللہ تعالیٰ معاف فرمائے بعض مولویوں نے یہ بھی مجھے کہا تھا اس سے چند دن پہلے, انہوں نے کہا سام تو پتہ ہی کوئی نہیں ساری جماعت کا نظریہ کے. ماشاءاللہ یہ علماء کرام تو پہلے سمجھے, بہرحال اگر نہیں پتہ سمجھے, دلائل سمجھے, اپنا نظریہ بیان کریں, انشاءاللہ تعالیٰ باطل خود بخود جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. اب آپ کے سامنے ہمارے علماء کرام جو باعث سے تشریف لائے ہیں 2 منٹ کے لیے اسی بات کا اظہار کرنے کے لیے کہ اپنا کھل کر مسئلہ بیان کریں یا اپنے عزم کا اظہار کرنے کے لیے, آپ کو زیارت کرانے کے لیے 2 منٹ کے لیے 3 منٹ کے لیے آپ کے سامنے آئیں گے. میری ان علماء کرام سے گزارش ہے کہ باتیں تو وہی ہیں جو ہو گئی ہیں, آپ اپنا تعارف کرائیں, زیارت کرائیں اور یہ انڈیا ظاہر کریں مختصر وقت میں, تاکہ ہمارا یہ پروگرام جو ہے 12:03 ہو گئے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ 12:20 تک 12:15 تک ہمارا پروگرام ختم ہو جائے. جس طرح میرے محترم فرما رہے ہیں سارے ساتھی اظہار کسی چیز سے کر رہے ہیں, باقی علماء بھی آ رہے ہیں. بھائی سلیمان صاحب کے وقت میں ایک عرض کی تھی نوجوانہ علماء کے علاوہ جتنے بھی حضرات نے الحمدللہ سارے قابل قدر نے, وہ اپنے آپ کو اس قابل بناویں کہ وہ علماء کی طرح اپنا مشن دس سکیں. تھوڑے سامنے تشریف لے آنے مولانا فضل الرحمان صاحب نور کو. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فذکر بالقرآن من یخاف وعید. صدق اللہ العظیم. اللہ پاک قرآن مجید کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہے اور فرماتے ہیں کہ اے میرے پیغمبر فذکر بالقرآن, آپ لوگوں کو سنائیں تو قرآن ہی سنائیں, قرآن کے ساتھ لوگوں کو نصیحت کریں. تو قرآن مجید کی نصیحت کا اثر یہ ہے کہ انسان کے اندر انقلاب آئے گا. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے دنیا کے اندر اور اللہ پاک نے آپ کو نبوت سے سرفراز فرمایا, تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرے پیغمبر کی سب سے پہلی جو ذمہ داری ہے یتلو علیہم آیاتہ, قرآن مجید کی آیاتوں کو پڑھ کے سنائیں. قرآن مجید کا پڑھ کے سنانا, اس کا سمجھانا, یہی ہماری جماعت جمعیت اشاعت التوحید و سنہ کا نظریہ ہے, یہی بنیاد ہے. اور اسی کے اوپر پوری یعنی کہ اس قوم کو ہم نے جمع کرنا ہے. اسی سلسلہ کے اندر قرآن مجید کی یعنی کہ تبلیغ اور تشہیر کے اندر ہم نے اپنی مسجد کے اندر, تعلیم الدین کے اندر, جامعہ مسجد حنفیہ کے اندر سالانہ 3 پروگرام جو ہیں بہت بڑے پروگرام منعقد کرواتے ہیں, جس کے اندر وہ بھر سے بڑے بڑے علماء تشریف لاتے ہیں اور تحصیل بھر کے عوام الناس جو ہیں وہاں پر جمع ہوتے ہیں. بہت بڑا اجتماع ہوتا ہے ربیع الاول کے موقع پہ. 11 ربیع الاول 12 ربیع الاول یہ ہمارا پروگرام مست ہے, ہمیشہ ہوتا ہے اور تمام اپنی جماعت کو علماء کو ہم بلواتے ہیں اور وہ قرآن و سنت بیان کرتے ہیں. اسی طریقہ سے محرم الحرام اب آ رہا ہے, ابھی آنے والا ہے, 9 محرم الحرام 10 محرم الحرام کا بہت بڑا اجتماع ہوتا ہے ہمارے پاس, اور وہ علماء ہمارے اشاعت توحید و سنہ کے تشریف لاتے ہیں اور وہ بہت کامیاب اجتماع ہوتا ہے ہمارے علاقے کا. علاقہ بھر سے لوگ وہاں پر آتے ہیں. اور اسی طریقہ سے رجب المرجب کے موقع میں وہ بھی ہمارا اجتماع جو ہے وہ بہت قدیم آ رہا ہے. اسی طریقے سے اس کے اندر جو علماء شرکت فرماتے ہیں, تشریف لے آتے ہیں اور عوام الناس بھی شرکت کرتے ہیں. تو ہمارا مشن یہی ہے فذکر بالقرآن من یخاف وعید. میرے پیغمبر قرآن مقدس لوگوں کو پڑھ کے سنائیں اور ہمارا پروگرام یہی ہوتا ہے. ان 3 پروگراموں کے اندر ہم علماء کو بلواتے ہیں اور علماء کرام اپنا محفوظ ضمیر قرآن و سنت کی روشنی میں بیان کرتے ہیں. اور یہ ہمارا سلسلہ سال ہر سال سے تقریباً 35 سال سے 40 سال سے یہ جاری ہے اور ہم اسی سلسلے کے اندر ہم قرآن و سنت کا
رکھے ہوئے ہیں، اور ہم بھی لوگوں کو یہ دوسرے اور آپ کو بھی یہی دعوت دیتے ہیں کہ اس طریقے سے منتخب پروگرام کریں کہ جو پروگرام جو ہے تاریخ میں بس ہو، اور اسی طریقے سے ہمارے علاقے کے اندر حضرت مولانا عبد الرزاق صاحب ہیں اور ان کا جامعہ اسلامیہ ہے، اس کے اندر بھی علماء کرام تشریف لے آتے ہیں، وہ تشریف فرمائے اگر وہ اپنا بیان کرنا چاہیں اور اس کا بہت بڑا اجتماع ہوتا ہے۔ تو اسی طریقے سے علماء باعث جو مقامی یعنی کہ ہے پروگرام یہ بھی ہونے چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ باعث علماء کو بھی دعوت دی جائے تاکہ دوسرے لوگ علاقوں سے لوگ آئیں اور اس کے اندر شرکت کریں اور تمام کا تعارف ہو اور اپنی جماعت کا بھی کیا ہو تعارف ہو۔ اللہ پاک ہمیں قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس یعنی کہ طریقہ پہ کاربند رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے رائد اظہار کے واسطے تشریف یہاں قاری محمد الیاس صاحب آوان قوم کو جو نوجوانان توحید و سنت ضلع بشارت امیر نے جو اشاعت و توحید و سنت ذیلی تنظیم مولانا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ علماء کرام فرما رہے ہیں کہ الحمدللہ ہمیں قرآن کی اشاعت کا کام کرنا چاہیے اور قرآن کی اشاعت کے لیے ہمیں دروس کا سلسلہ قائم کرنا چاہیے۔ الحمدللہ ہمارے جوابات میں بہت ہی اچھا کام دروس کا چل رہا ہے۔ ہمارے نوجوان ساتھی خواجہ محمد عثمان بھائی اور حضرت مولانا قاری محمد ساجد وسیم صاحب اور دیگر نوجوان ساتھی مل کر ہر مہینہ کے اندر ایک پروگرام کرواتے ہیں جس میں ہماری جماعت کے انتہائی معزز اور محترم علماء کرام تشریف لاتے ہیں۔ مولانا احمد شعیب صاحب اور کبھی کبھی وکیل صحابہ مفسر قرآن حضرت مولانا عطا اللہ بندیالوی صاحب بھی تشریف لاتے ہیں، اور اسی سلسلہ میں انشاءاللہ اس 30 تاریخ کو 30 جولائی کو ضیاء الاسلام کالونی کے اندر مولانا عبد المجید صاحب کی مسجد کے اندر بامقام فلک شیر کالونی نز ماڈل سٹی ٹاؤن میں عطا اللہ بندیالوی صاحب تشریف لا رہے ہیں، اور یہ ہمارے نوجوانوں کی محنت ہے کہ ہمارے علماء کرام تشریف لا رہے ہیں اور وہ اللہ کا قرآن پیش کر رہے ہیں، اور ہماری جماعت کا ایک امتیازی مسئلہ جو ہمارے علماء کرام پیش کر رہے ہیں وہ بڑا آسان سا مسئلہ ہے، اور اس میں کسی بھی آدمی کو کوئی شک کی بات ہی نہیں ہے کہ بھائی مردے نہیں سنتے۔ اور ہمارے جماعت کے انتہائی عظیم مبلغ عطا اللہ بندیالوی صاحب وہ فرماتے ہیں کہ یہ تو ایسا ہی مسئلہ ہے، ایک مذاق والی بات ہے کہ کوئی آدمی کہ کل میں قبرستان گیا تھا، وہاں پر میں نے مردوں کو دیکھا کہ وہ تاش کھیل رہے ہیں۔ ہر آدمی ہنسے گا کہ یہ کیسی بات کرتا ہے مذاق والی کہ مردے اور تاش۔ وہ کہتے ہیں نہیں نہیں، اس سے آگے بات کہ میں کل گیا تھا قبرستان کے پاس اور میں نے مردوں کو دیکھا کہ وہ موٹر سائیکل پہ چڑھے ہوئے ہیں اور اسٹارٹ کر کے بھگا رہے ہیں۔ ہر آدمی مسکرائے گا، کہے گا پاگل کیسی باتیں کرتے ہیں، مردہ قبر سے نکل نہیں سکتا۔ انہوں نے کہا کہ بھائی جب روح آتی ہے تو اس کی ٹانگوں میں نہیں آتی، اس کے ہاتھوں میں نہیں آتی کہ تاش کھیل سکے، موٹر سائیکل چلا سکے، وہ ہوٹل پہ جا کر چائے پی سکے۔ ایک آتی ہے وہ کانوں میں آتی ہے کہ وہ سنتے ہیں، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ چلو ایک فرقہ ایسا ہے جو کہتے ہیں کہ مردے سنتے بھی ہیں اور کچھ کرواتے بھی ہیں، اور ایک ایسے ہمارے بھائی ہیں جو کہتے ہیں سنتے ہیں کر کچھ نہیں سکتے۔ پر تو آن کیڑا پیدا لگا۔ تو بات یہ ہے کہ ہماری جماعت جو ہے وہ لوگوں کو یہ درس دیتی ہے کہ بھائی دیکھو ادھر جانے کی کیا ضرورت، ادھر کیوں نہیں آتے؟ اس ذات کی طرف آؤ نا جو یہ کہتی ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، جو یہ ذات کہتی ہے ان ربی قریب مجیب، جو یہ ذات کہتی ہے اس وقت تم مانگو تو صحیح۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ،
جو ذات کہتی ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعان، تیرے پکارنے سے پہلے میں تیری پکاروں کو سنتا ہوں۔ تو ہماری جماعت جمعیت اشاعت و توحید و سنت الحمدللہ اس بات پر محنت کر رہی ہے اور نوجوانوں کو اس بات پر لا رہی ہے کہ نوجوانوں اگر تم کامیابی چاہتے ہو، دنیا کی اور آخرت کی کامیابی چاہتے ہو، قرآن کی طرف آ جاؤ، قرآن کے علم کی طرف آ جاؤ، اور یہی علم اللہ عز و جل نے اپنے نبیوں کو عطا کیا ہے۔ اور یہ دنیا کا علم، سکول اور کالجوں کا علم جو ہے یہ آپ کو کسبی علم ہے، یہ آپ کو لالچی بنا سکتا ہے، یہ آپ کو کمائی کے طریقے بتا سکتا ہے کہ فراڈ کیسے کرنے ہیں، یہ آپ کو یہ بتا سکتا ہے کہ تم ڈاکٹر بن جاؤ اور مریض کو تم نے کیسے جو ہے وہ نچوڑنا ہے۔ ایسے ہی ہے نا، تمہیں انجینئر بنا دے گی یہ تعلیم، تمہیں یہ تو بتا دے گی کہ سڑکیں بنانی ہے، بنانی کیسے ہے کہ ہر اسی مہینے ٹوٹ جائیں تاکہ پھر تمہیں ٹھیکہ ملے۔ واحد علم ہے قرآن کریم کا جو تمہیں امانت داری سکھائے گا، واحد علم ہے قرآن کریم کا جو تمہیں ماں باپ کی قدر سکھائے گا۔ اس لیے ہم اپنے نوجوانوں کو اور اپنے بزرگوں کو یہ کہتے ہیں کہ آؤ قرآن کی طرف، اپنے بچوں کو قرآن کی طرف لاؤ اور ہمارے مدارس میں داخل کرو، انشاءاللہ ہم قرآن کی روشنی سے ان کے سینوں کو منور کر دیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ جس طرح قاری الیاس صاحب ہمارا سے اس تو پہلے مولانا الیاس بلوچ صاحب دین مدارس کے بارے ذکر کر رہے ہیں، میں آپ کو ذکر کرے سا کہ حکیم صاحب نے ادارے کے اندر سکول اور قرآن پاک دی دونوں تعلیماں مل کے چلائے جا رہے ہیں، ساتھی رابطہ کریں۔ اس مرکز کے اندر بھی حفظ کلاس الحمدللہ بہترین ہے، اس جگہوں پہ بھی حفظ کلاس ہے، اور اگر الیاس بلوچ صاحب کی طرح اچھا مشورہ دیں الحمدللہ انہیں مشورے دی قدر ہو سی۔ دوسرا الیاس صاحب جو اعلان کر رہے ہیں اکثر ساتھی جانتے ہیں مدرسہ جواہر القرآن فرق شیخ کالونی نائچہ کے رقبے دے اندر اتھے حضرت بنیادی صاحب 3 تشریف لے آ رہے ہیں۔ اے نوجوانہ دا ماہانہ درس اور محنت ہے، مغرب دی نماز کے بعد ماڈل سٹی ٹاؤن دی بیک سائڈ ہے، عثمان ہسپتال دی بیک سائڈ بنتی، سارے حضرات میں دعوت دیسا تشریف لے آؤ اور اپنے اقابر کا بیان سن کے اپنے ایمان متازہ کرو۔ اور اپنے خیالات کے اظہار واسطے تشریف لے آنے مولانا عبدالرزاق صاحب، کیونکہ ساتھ صاحب آئے ساتھ اور انہوں نے فرمایا کہ عبدالرزاق صاحب نے پہلے سے فرمایا کہ ٹھیک ہے، مولانا عبدالرزاق صاحب نوٹ بک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر صدق اللہ وصدق رسول النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ دوستو، بھائیو، بزرگو، عزیزو اور معزز علماء کرام، یہ تقریروں کا وقت نہیں ہے، بس 2 باتیں کرنی ہیں۔ میرے نام سے اکثر بات کی، کچھ عرصہ قبل میں جامعہ مسلم میں پڑھایا کرتا تھا اور کچھ 1 سال سے مریض ہو گیا ہوں، اللہ تعالیٰ صحت کام لا تھا۔ تو عرض یہ ہے کہ جو بھی یہاں میرے دوست عزیز تشریف لائے مشن کی بات، لیکن یہ وضاحت نہیں کی کہ مشن ہے کیا، کچھ نہیں کی ہوگی، شاید اس وقت مدر تھے۔ ہمارا جو مشن ہے، جو ہماری جماعت کا نام ہے، اسے واضح ہے، اشاعت توحید و سنت، یعنی اللہ رب العزت کی توحید کا پرچار کرنا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو عام کرنا۔ تو صرف سنت زبان سے عام نہیں ہوتی،
باتیں صرف کہنے کے لیے نہیں ہوتی، باتیں جو ہوتی ہیں ان پہ عمل پیرا ہوں گے تو تب منزل پہ پہنچیں گے۔ ہم سب اپنی منزل کو سمجھتے ہیں لیکن منزل کے لیے رواں ہونے کے لیے بہت لوگ کم ہیں۔ مجھے پتا ہے، آپ کو بھی پتا ہے کہ منزل میری 10 میل پر ہے، 20 کلومیٹر پر ہے، لیکن 20 کلومیٹر طے کرنے کے لیے وقت کی ضرورت ہے، محنت کی ضرورت ہے، مشقت کی ضرورت ہے۔ اگر ہم یہاں بیٹھ کر اپنی منزل کا تتوجن کرتے ہیں لیکن منزل پہ پہنچنے کے لیے کوشش نہیں کرتے تو ساری زندگی بیت جائے گی، منزل پہ نہیں پہنچے گی۔ تو جب ہماری منزل ہی ہے اشاعت التوحید و سنت کی، اللہ کی توحید اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، تو اس سے بڑا مشن ہے کیا؟ اللہ کی توحید اگر اس کے مقابلے میں کوئی کسی غیر کی پوجا کرتا ہے، غیر کی شور پکار کرتا ہے، تو قرآن یہ کہتا ہے وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ۔ گمراہ تو اور بھی ہیں، سوال قرآن کرتا ہے وَمَنْ أَضَلُّ، کون بڑا گمراہ ہے اس شخص سے جو اللہ کے علاوہ غیروں کو پکارتا ہے، اولیاء کو پکارے، انبیاء کو پکارے، صلحاء کو پکارے، شہداء کو پکارے، زندوں کو پکارے، مردوں کو پکارے، فرشتوں کو پکارے، جنات کو پکارے، قبر پہ کھڑے ہو کر پکارے یا دور سے پکارے، نبی کو پکارے، ولی کو پکارے۔ جو ولی کو پکارتا ہے وہ بھی گمراہ ہے، جو نبی کو پکارتا ہے وہ بھی گمراہ ہے، جو شہید کو پکارتا ہے وہ بھی گمراہ ہے۔ کیوں؟ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، نبی ہے تو من دون اللہ، ولی ہے تو من دون اللہ، شہید ہے تو من دون اللہ، فرشتے ہیں تو من دون اللہ، بت ہے تو من دون اللہ، زندہ ہے تو من دون اللہ، جن پہ موت کا نام جو پیے ہیں وہ بھی ہیں تو من دون اللہ کے علاوہ جو جس کو پکارتا ہے، کسی کو پکارتا ہے، کوئی قرآن نے رائت نہیں دی، کوئی گنجائش نہیں دی قرآن نے کہ نبیوں کو پکار سکتے ہیں۔ اگر یہ نظریہ رکھتا ہے کہ یہ ہماری باتیں سنتے ہیں قبر پہ کھڑے ہو کر یا دور سے، تو قرآن کہتا ہے لا يسمعوا دعاءكم، یہ تمہاری پکاریں نہیں سنتے، وَلَوْ سَمِعُوا، اگر سن بھی لیں مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ، جواب نہیں دے سکتے، اور قیامت کے دن تمہارے شرک کا انکار کریں گے۔ کیوں نہیں سنتے؟ أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَاءٍ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ، سنتے اس لیے نہیں کہ موت کا جام پی، سنتے اس لیے نہیں کہ ان کا جہان بدل گیا ہے، سنتے اس لیے نہیں ان کا مکان بدل گیا ہے، سنتے اس لیے نہیں کہ ان کا کیفیت بدل گئی ہے، جب زندہ تھے تو سنتے تھے، اب موت کا جام پی لیا ہے، لا يسمعوا لا يسمعوا نہیں۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے، صحابہ کا عقیدہ ہے، اور ہمارے دیوبند کا عقیدہ ہے۔ کوئی کہتا ہے میں دیوبندی ہوں اور پھر یہ نظریہ رکھے، یہ نظریہ رکھے، موٹے سنتے ہیں۔ اس نے صحابہ کے نظریات کو نہیں سمجھا، اس نے حضرت عمر کے نظریات کو نہیں سمجھا، اس نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نظریات کو نہیں سمجھا، اس نے صحابہ کے نظریات کو نہیں سمجھا، اور احناف کے نظریات کو نہیں سمجھا۔ دارالعلوم دیوبند 30 جلد، مفتی عزیز الرحمان صاحب اس میں تحریر فرماتے ہیں علماء دیوبند کے بہت مفتی بڑے، اور سب سے پہلے مفتی ہیں دارالعلوم دیوبند کے، جن کا نظریہ ہے مردے سنتے ہیں، میں کہتا ہوں دیوبندی نہیں ہے۔
अगर यकीन ना आए तो मैं उसकी कापियां फोटो से एक एक आदमी तक पहुंचा सकता हूं, नहीं तो मौलाना मौजूद है, उनसे पूछ ले। उसमें लिखा हुआ है कि अक्सर उलमाए अहनाफ उनका मसलक है मुर्दे नहीं सुनते, तुम हनफी बनकर कल सुनते हो, और ये हताजुल नबी कोई मसला नहीं, सिर से निकाल दो। जो लोग हयातुल नबी की इज्जत कराते हैं वो हयातुल अमवात के कारण हैं, वो सिवाय नबी के कारण नहीं, वो सिवाय अमवात के कारण हैं। तुम्हारे लिए सिमा में काफिर भी ऐसे ही है, मोमिन भी ऐसे ही है, पैगंबर भी ऐसे है, शहीद भी ऐसे। तुम किस मुंह से ये कहते हो कि हम नबी के सिमा में कायम हैं? अगर इसमें कोई लचक है, कोई शहादत तौहीद में तो हो सकती है, तुम्हारे में कोई लचक नहीं है। हम अगर अल्लाह चाहे सिमा दे, हम इसके बाद ये कायम हैं, वरना ये आखिरी बात करता हूं, कुरान ने समझा दिया है। अगर अब भी समझना है किसी को, अपने दिमाग में लाए। 4 चीजें बताई है कुरान ने, अंधे और देखने वाले बराबर, ठीक है? दलील की जरूरत है, धूप और छाया बराबर नहीं, दलील की जरूरत है, कोई दलील की जरूरत है हम मानने के लिए तैयार हैं। और अंधेरा और रोशनी बराबर नहीं, किसी दलील की जरूरत नहीं, हर आदमी मानने के लिए तैयार है कि अंधेरा और रोशनी बराबर नहीं हो सकते। चौथी बात जो कुरान ने कही है, वमा यस्तविल अहयाउ वल अमवात, कुरान को पीठ के पीछे डाला, सही फरमाया, आपको सहारा बनाकर तुमने मकड़ी का चरा बना दिया। कुरान ने कहा हमारा यस्तविल अहयाउ वल अमवात, जो जिंदा है और जो फौत शुदा है ये बराबर नहीं है। इन्नल्लाह युस्मिउ मन यशा, एक कुदरत है, एक कानून है, इसको समझो। आग का काम जला देना है, ये कानून है, कुदरत है कि जो आग में डाला जाता है खलीफा को, अर्शे बड़ी से ऐलान होते हैं, कुल्ला या नारो कूनी बदम वसलामन अला इब्राहिम। मैं कहता हूं आग सुनती है, सुना, सुनती भी है, अमल भी करती है, सुनती भी है, अमल भी करती है। कुरान कहते हैं, हमने कहा, अल्लाह फरमाते हैं, आज ठंडी हो जा, मेरे इब्राहिम पर गुलजार बन जा, सलामती वाली बन जा। आज कानून बनाओ, मैं मुल्लाओं से पूछता हूं, अगर ये कानून बनेगा, आग नहीं जलाती, मैं तुम्हें जानता हूं कि भट्ठे में डरते हो या नहीं डरते मुझे। ये कानून नहीं है, ये कुदरत है। कुदरत ये है, मूसा अलैहिस्सलाम जा रहे हैं, साथी जा रहे हैं, दरिया की फौजें हैं, पीछे फिरौन की फौजें हैं, रास्ते में कोई जरिया नहीं है। अल्लाह फरमाते हैं फजल बेसा, लाठी मार। ये कानून नहीं है, ये कुदरत है, ये कानून नहीं है, ये कुदरत है। लाठी मारी, 12 रास्ते बन गए। तो जब अल्लाह की कुदरत का मामला आए तो हम मानते हैं अल्लाह जिस मुर्दे को सुनाना चाहे सुनाता है। अल्लाह जिसका चाहता है सुनाता है। मेरे पैगंबर, तुझे नबूवत थी, तुझे रिसालत थी, तुझे नबियों का इमाम बनाया, कायनात का सरदार बनाया, लेकिन जब कोई मर जाता है, तुम्हारी ये शख्सियत हो, बुलाने वाले तुम हो, सुनाने वाले आप हो, तब भी मुर्दे नहीं सुनते। वमा अंता बेमुस्मिन मन फिल कुबूर, जो कब्र में जा चुका है उसे आप भी नहीं सुना सकते। क्यों? उसमें कुव्वत सिमाअत नहीं है, उसमें कुव्वत सिमाअत नहीं है। जिसमें कुव्वत सिमाअत नहीं है उसे माई का कोई लाश सुना नहीं सकता। ये जितने कब्रिस्तानों में पड़े हैं, आपके दोस्त, आपके बुजुर्ग गए हैं, उनमें कुव्वत सिमाअत नहीं है, न सुनने की कुव्वत है, न बोलने की कुव्वत है, न उठने की कुव्वत है, न चलने की कुव्वत है, न हिलने की कुव्वत है। तो सिर्फ कान के साथ आपने कनेक्शन लगा दिया है। इधर कान में कोई कनेक्शन, इसके लिए सबूत चाहिए, कुरान चाहिए, सही हदीस चाहिए कि दूसरे जिस्म से रूह निकल जाती है, कानों में करंट चुराती रहता है, कोई मां खड़ा, इसका सबूत है। खुदा की कसम, मैं रखी था उसके हाथ में बैठ कर
से बेहतर फतवा तमाम उलमाए देवबंद, तमाम उलमाए अहनाफ इस बात के कायल हैं कि पैगंबर अलैहिस्सलाम की रूह आला इल्लीयीन में गई है। अगर किसी ने लिख दिया है रूह नहीं निकली, जरा उधर भी कोशिश करो फतवे लगाने की। मेरे नानोतवी साहब रहमतुल्लाह ताला ने हमसे रूह के कायल हैं, जबकि उम्मत के उलमा हमसे रूह के कायल नहीं है, खुरूज रूह के कायल हैं। जो हमसे रूह का कायल है उसके मैं जवाब दे सकता हूँ कि किस हैसियत से, लेकिन दलील नहीं है। जो याद है रूह के कायल हैं, न कुरान की दलील है न सही हदीस की दलील, छोड़ बचा रहे हो। और है अगर कुछ वो सिर्फ इतना नहीं, यदि कुछ थोड़ा सा इलाका होता है, मैं उसमें बहस नहीं करना चाहता, हो सकता है कि किसी बुजुर्ग की तौहीद में कोई ऐसा बात हो जाए। बहरहाल ना इआदा रूह की कोई दलील है कुरान और सुन्नत से, ना हफ्ज़ व ज़ेब की दलील है कुरान और सुन्नत से। खुरूज रूह के सारे सहाबा कायल हैं, खुरूज रूह के सिद्दीक़ अकबर कायल हैं। मस्जिद नबवी में मिंबर रसूल में पैगंबर के जसद अदर हुजरा आयशा में मौजूद है। सहाबा का मजमा है अस्साबिक़ून अल-अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना तबअहूम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम। ये मजमा है, खतीब सिद्दीक़ अकबर है जो सब नबियों के बाद इसका मुकाम है। मानते हो या नहीं मानते? सब नबियों के बाद, सब नबियों की उम्मतों से अफजल सिद्दीक़ अकबर है, खतीब सिद्दीक़ अकबर है, साबिक़ मुहाजिरीन और अंसार है। मकाम कौन सा है? मस्जिद नबवी है। मिंबर कौन सा है? मिंबर नबवी है। मिंबर नबवी पे पैगंबर का खलीफा, पैगंबर का जानशीन, सहाबा का इमाम, जैसे नबी ने जिंदगी में इमाम बनाया था, वो ऐलान कर रहा है आकाश सुनो मन कान याबत मोहम्मद फइन्न मोहम्मदन करना। निकाला बुखारी शरीफ, एक जगह पे नहीं 20 जगह पर ये चीज आपको ऐसी मिलेगी, मिलते जुलते अल्फाज मिलेंगे। किसी साहबी को समझ नहीं आई कि नबी की वफात नहीं होती। ये क्या कह रहा सिद्दीक़ अकबर? एक नबी तब्दील नहीं की सहाबा के मजमे में, तेरे ईमान की कोई दलील नहीं है, उन्हें उम्मीद है सहाबा वो है जिनके ईमान की दलील पूछेगा काफिर बदल चुके हैं। उनका ईमान कैसा है? उलाए कौमुल मोमिनून हक्का, पक्के मोमिन है। उलाए कौमुल फाइजून, कामयाब है। उलाए कौमुल मुहतदून, हिदायत याफ्ता है। पूरी जमात मुहाजिर अंसार की हिदायत याफ्ता जमात है, हिदायत याफ्ता जमात है। एक नबी सिद्दीक़ अकबर से मुखालफत नहीं की तो हमारा अकीदा इशाअत तौहीद व सुन्नत का वो अकीदा है जिस अकीदे का इज़हार हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने मस्जिद नबवी में मिंबर रसूल पर सहाबा के मजमे में किया था। तो इसलिए हमारा ये अकीदा है कि आपका जैसा कदर ता क़यामत इसी कब्र में ताज़ा ताज़ा रहेगा, क्योंकि आपका जिस्म भी तकाज़ा करता है जन्नत का, आपकी रूह भी तकाज़ा करती है जन्नत का। तो आपकी रूह आला इल्लीयीन जन्नत में है और अल्लाह ने आपके जिस्म वाली जगह को जन्नत का टुकड़ा बना दिया है, वो भी जगह जन्नत की है। अल्लाह पाक आपको और मुझे और तमाम अहले हक को सुन्नत रसूल के मुताबिक जिंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्ला अल्लाह ताला ऐसे जज्बात हर इंसान में दलाइल मौजूद हों। इस वास्ते मैं बहुत गुजारिश कर सन जिस तरह का इतिहास दस्त कर और माना हर नौजवान अपना मजबूत अकीदा इख्तियार करो और अमली तौर पर सुन्नत इख्तियार करो। अपने ख्यालात के वास्ते तशरीफ में आने मौलाना अब्दुल वाहिद साहब जोराबाद। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون صدق الله وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. حضرات گرامی، آپ اشاعت التوحید و سنہ کا مشن سن رہے ہیں. جب اس جماعت کا نام تجویز کیا جا رہا تھا تو استاد محترم مولانا بشیر احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ واسعہ نے فرمایا تھا کہ دیکھو، صرف اشاعت التوحید نام نہیں رکھنا، بلکہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا ذکر بھی ضرور، یعنی اشاعت التوحید و سنہ. اس لیے کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جس طرح قرآن پاک پر ایمان لانا ضروری ہے، اسی طرح پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات عالیہ پر بھی ایمان لانا ضروری ہے. اور اشاعت التوحید و سنہ کا مشن قرآنی مشن ہے، اور قرآن کو بیان کرنا. ایک طبقہ وہ ہے جو قرآن مجید کو چھپاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھنا، قرآن مجید کی تفسیر پڑھنا، یہ اللہ تعالیٰ کے پردے میں ہاتھ ڈالنا ہے. لہذا قرآن مجید کے ترجمے سے دور رہو، اور قرآن مجید کا ترجمہ پڑھنے کے لیے 18 علوم کا ہونا ضروری ہے. اتنے علوم کا ہونا ضروری ہے. جب قرآن سمجھ آتا ہے تو گزارش یہ ہے، پھر استاد محترم یاد آ جاتے ہیں، اللہ پاک رحمت فرمایا کرتے تھے کہ اگر تم اس شبے میں پڑے ہوئے ہو کہ یہ فلاں آدمی کا ترجمہ ہے، یہ فلاں عالم کا ترجمہ ہے، یہ فلاں مصنف کا ترجمہ ہے، اس کو چھوڑیے، اپنی جگہ پر رہنے دیجیے. آپ اپنے بچے کو جس نے 8 جماعتیں پڑھی ہوئی ہیں یا 10 جماعتیں پڑھی ہوئی ہیں، ان کو اپنے پاس بٹھا دیجیے اور کہیے کہ فلاں رکوع کی فلاں آیت مولوی صاحب نے بیان کی ہے، اے میرے بیٹے اس کا ترجمہ تو سنا دے. آیا مولوی صاحب نے ترجمہ صحیح کیا ہے یا غلط کیا ہے؟ انشاءاللہ آپ کی عقیدہ جو ہے وہ صحیح ہو جائے گا، اور آپ کو اپنے لڑکے پر تو اعتماد ہے، مولوی پر اعتماد ہو، کیونکہ شیطان یہ وسوسہ ڈالتا ہے، یہ فلاں کا ترجمہ ہے، یہ فلاں کا ترجمہ ہے، یہ فلاں کا ترجمہ ہے. لیکن اور ساتھ یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ اگر شیطان یہ وسوسہ ڈالے تو آپ ان فرق سے، ان مسالک سے پہلے کے ترجمے جو ہیں، مولانا شاہ رفیع الدین صاحب، شاہ عبد القادر صاحب محدث دہلوی، ان کے تراجم پڑھ لیجیے انشاءاللہ. اس لیے فرمایا ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی، بے شک وہ لوگ جو اللہ کے کتاب کو چھپاتے ہیں جبکہ اللہ پاک نے اپنی طرف سے اس کو بیان فرمایا. من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، کتمان حق کرتے ہیں. اور کتمان حق کیوں کرتے ہیں؟ صرف اپنے پیٹ دکھاتے ہیں. غالباً جانباز کا ہی واقعہ ہے کہ ایک نوجوان ایک عالم کے سامنے پیش ہوا اور کہنے لگا کہ یہ جو آپ کہتے ہیں یہ مماتی ہیں، یہ سماعت منکر ہیں، فلاں ہیں، فلاں ہیں، وہ تو اپنے مسلک کے لیے، اپنے مشن کے لیے وہ کئی دلائل پیش کرتے ہیں قرآن مجید میں سے کئی دلائل پیش کرتے ہیں. کہیں کہتے ہیں ما انت بمسمع من فی القبور، کبھی کہتے ہیں انک لا تسمع الموتى ولا تسمع صم الدعاء اذا ولوا مدبرین. استاد جی مولانا
6666 आयत में से एक आयत ऐसी पढ़ी है जिसमें अल्लाह पाक ने फरमाया हो कि मुर्दे सुनते। मौलवी साहब ने कहा नहीं आइंदा जुम्मे पर आ जाना। दूसरे जुम्मे पर वो नौजवान गया, लेकिन मौलवी साहब ने जवाब न दिया। तीसरे जुम्मे पर गया और जाकर सामने बैठ गया कि शायद मौलवी साहब को याद नहीं रहा, मुझे देखेंगे तो याद आ जाएगा। वो बैठा रहा। मौलवी साहब ने इस तरफ को नहीं किया। आखिर वो नौजवान खड़ा हो गया, मौलवी साहब मैंने आपके सामने एक अर्ज की थी कि आप वो आयत तिलावत कीजिए, जाओ इसको निकालो, इसको निकालो, इसको निकालो। ये तो फसादी है, ये फसादी है जो ये कहता है कि मुझे कुरान मजीद की आयत, वो फसादी है। और जो आप अपने मसलक के लिए, अपने मसलक के सबूत के लिए कुरान मजीद की एक आयत भी पेश नहीं कर सकते, आप क्या है? अल्लाहु अकबर। फरमाया इन्नल्लज़ीना यक्तुमूना मा अंज़लना मिनल बय्यिनाति वल हुदा मिन बअदि मा बय्यनाहु लिन्नासि फिल किताब उलाइका यलअनुहुमुल्लाह व यलअनुहुमुल लाइनून। अब मैं इज़हार करूं कुरान मजीद क्या कहता है? कुल ऐ मेरे पाक पैगंबर फरमा दीजिए, आप अपनी ज़बान अक़दस से ऐलान कर दीजिए, इन्ना सलाती, बेशक मेरी नमाज, व नुसुकी, मेरी कुर्बानी, माना गलत नहीं कर रहा उलमाए किराम, इन्ना सलाती, बेशक मेरी नमाज, व नुसुकी, मेरी कुर्बानी, व महयाया, मेरी जिंदगी, व ममाती, और मेरी नहीं, बेदब हो जाओ, बेदबी कर रहे हो। ममाती का माना ये नहीं है, महया का माना ये नहीं है। असल जाहिर ही है कि ये फरमाइए कि कुरान मजीद में, मेरा चैलेंज सुनिए, कुरान मजीद में अल्लाह पाक ने ममाती के मुकाबले में हयाती कहा हो, कुरान मजीद कहते हैं। ममाती के मुकाबले में हयाती का लफ्ज़ फरमाया हो तो वो आयत पेश कीजिए। है उलमा किराम, जनाबाद और खुशाब के उलमा, ऐसी आयत पेश कीजिए जिसमें अल्लाह पाक ने फरमाया हो कि ममाती के मुकाबले में हयाती। महयाया क्या है? ममाती के मुकाबले में क्या लफ्ज़ है? महयाया। तो ये आपने आप को हयाती कहलाने वाले आपने आप को महयाया कहा। एक बात बनती है, हमें अगर वो ममाती बनाते हैं तो वो खुद क्या हुए? महयाया। और हयाती का लफ्ज़ जो है इसका माना क्या है? हयाती नहीं, माना गलत कर रहे हैं। हयाती का माना क्या है? हयात को मानने वाला। ममाती का माना क्या है? मौत को मानने वाला। ये माना है भाई। हयाती का माना मेरी जिंदगी, ममाती का माना मेरी मौत। और ये कहें कि नहीं हम तो ममाती का लफ्ज़ जो है उसको गाली बना दें। खुदारा अल्लाह पाक ने जो कुरान मजीद वाली नेमत नसीब फरमाई है, शायद तौहीद व सुन्नत वालों, अल्लाह पाक ने आपकी किस्मत में अपना कुरान लिख दिया है। हर सुबह की नमाज के बाद उलमाए शायद तौहीद व सुन्नत मुसलसल तलब कहते हैं। ये नहीं कभी कहीं से कभी कहीं से। तो दुआ ये है कि अल्लाह पाक कुरान और सुन्नत पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए और कुरान और सुन्नत के मुताबिक अकीदा बनाने की तौफीक नसीब फरमाए। वाक़िअ दावा है। राय के वास्ते काला बात तो तशरीफ ले आए हैं। अक्सर हजरात जानते हैं मौलाना सैयद अमीर साहब में तशरीफ ले आते हैं। वक़्त ज़्यादा उलमा कुछ ना आ सकते हैं। ज़ाकर अता फरमाए तो साडी बर्दाश्त अल्लाह ताला तो ज़ाकर अता।
ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمي الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا الآية سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. مجھ سے پہلے علماء اکرام نے اپنے اپنے ما فی الضمیر کا اظہار فرمایا اور بڑے خوب انداز میں، بہت اچھے انداز میں آپ کے سامنے قرآن و حدیث کے روشنی میں اپنا مسلک اور اپنا عقیدہ واضح فرمایا. وقت بہت مختصر ہے کیونکہ یہ ایک تنظیمی اور جماعتی میٹنگ ہے، تو اس لیے اسی حوالے سے اور اسی کے مطابق میں آپ کے سامنے چند باتیں عرض کروں گا. ہماری جماعت کی بہت بڑی خوش نصیبی اور بہت بڑی خوبی یہ ہے کہ ہماری جماعت کا سب سے اہم اور سب سے بڑا موضوع اللہ کا قرآن ہے، جس پر پوری امت کا اتفاق ہے کہ قرآن وہ کتاب ہے جو شک و شبہ سے پاک ہے. باقی دنیا کی کوئی ایسی کتاب نہیں اس کے بارے میں یہ کہا جائے کہ اس کا ایک ایک حصہ، ایک ایک لفظ اور ایک ایک جملہ غلطی سے پاک ہے، شک و شبہ سے پاک. دنیا کی کوئی ایسی کتاب نہیں جس کے بارے میں یہ دعویٰ کیا جا سکے کہ یہ کتاب شک و شبہ سے پاک. ہاں، ایک کتاب ہے قرآن مقدس جس کے بارے میں ہر مسلمان یہ فخر سے، یہ ناز سے اور یہ وثوق سے، ایمان سے اور پورے یقین سے یہ بات کہہ سکتا ہے کہ قرآن وہ واحد کتاب ہے جو شک و شبہ سے کیا ہے؟ پاک ہے. تو اس لیے جو عقیدہ اور جو نظریہ اللہ کے قرآن سے ثابت ہو وہ عقیدہ بھی اسی طرح شک و شبہ سے پاک. لہذا ہماری جماعت اور ہماری جماعت کے افراد اور علماء سب سے پہلے اپنا عقیدہ، اپنا نظریہ، اپنا مسلک کس کتاب سے ثابت کرتے ہیں؟ قرآن مقدس. قرآن مقدس ہدایت والی کتاب ہے. اگر انسان کو ایمان حاصل ہو سکتا ہے تو اللہ کی کتاب قرآن سے. صحیح عقیدہ اگر مل سکتا ہے تو قرآن مقدس. اور یاد رکھو جو مسئلہ اللہ کے قرآن نے بیان کر دیا، اب اس کے خلاف کسی کی یہ مجال نہیں، کسی کی یہ ضرورت نہیں کہ قرآن کے خلاف کوئی دوسری کتاب لے آ کر پیش کرے اور کہے کہ قرآن کے اندر تو یہ مسئلہ ہے، قرآن تو یہ کہتا ہے، قرآن پاک تو یہ اعلان کرتا ہے، مگر فلاں عالم نے، بہت بڑے امام نے، بہت بڑے محدث نے، بہت بڑے فقیہ نے یہ کتاب لکھی ہے جو قرآن کے اس مسئلے کے خلاف مسئلہ کرتی ہے. لہذا اگر قرآن کی بات آپ مانتے ہیں تو اس امام کی بات کیوں نہیں مانتے؟ اگر کوئی آدمی قرآن کی بات کے خلاف کسی امام کو پیش کرتا ہے، کسی محدث کو پیش کرتا ہے، کسی فقیہ کو پیش کر سکتا ہے تو بڑی آسانی کے ساتھ اور بڑی ہی صفائی کے ساتھ یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس امام کو غلطی لگ سکتی ہے، فقیہ کو غلطی لگ سکتی ہے، قرآن کا مسئلہ غلط نہیں ہو سکتا. یہ ایک موٹی سی باتیں ہیں جو آپ سنتے رہتے. میں یہ مسئلہ یہ تمہیدی طور پہ یہ بات کر رہا ہوں.
پھر آپ کہیں گے کہ بات یہ لمبی کر رہا ہے. اصل بات یہ آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ جس طرح قرآن ایمان دیتا ہے، ہدایت دیتا ہے، اس طرح قرآن لوگوں کو اللہ کے دین کا، اللہ کے توحید کا راستہ دکھاتا ہے. تو دوستو اسی طرح قرآن جو ایمان اور دین کے خلاف بیماریاں ہیں، جو ایمان کو تباہ کرنے والی ہیں، جو انسان کے دین کو تباہ کرنے والی بیماریاں ہیں، ان سے شفا بھی قرآن دیتا ہے. قرآن ہدایت والی کتاب بھی ہے اور شفا دینے والی کتاب بھی. اس لیے جس طرح قرآن نے ہدایت کے راستے کو واضح کیا، اسی طرح قرآن نے ان گمراہی کے راستے کو بھی واضح کیا کہ جن سے انسان بچ کر اپنے ایمان کو محفوظ رکھ سکے. جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس میں قرآن نے ایک تعلیم دی ہے امت مسلمہ، ایک مسئلہ سمجھایا ہے، اور وہ کیا ہے؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ. سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو. اور اللہ کی رسی کون سی ہے؟ یہ اللہ کا قرآن. یہ بڑی مضبوط رسی ہے، یہ بہت مضبوط رسی ہے. جس نے اس رسی کو تھام لیا، پکڑ لیا، سمجھ لو وہ محفوظ. سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو. تو اس آیت میں اللہ کے قرآن نے دو باتوں کی تلقین کی، دو باتوں کا حکم کیا. ایک کہ اللہ کی رسی کو پکڑو، دوسرا سب مل کر پکڑ لو. تو گویا قرآن کو مضبوطی سے پکڑنے کا حکم، اور دوسرا متحد اور متفق رہنے کا حکم. اتحاد کا حکم قرآن نے دیا ہے. اور یہ ایک آیت نہیں، بہت ساری آیات ہیں قرآن پاک جس کے اندر مسلمانوں کو آپس میں متحد رہنے، متفق رہنے کا حکم دیا گیا. تو لہذا اتحاد اور اتفاق اچھی بات ہے، ضروری بات ہے. مسلمانوں کی بقا کے لیے، مسلمانوں کے تحفظ کے لیے، مسلمانوں کے غلبے کے لیے متحد رہنا اور آپس میں متفق رہنا، یہ کیا ہے؟ ضروری. لیکن یاد رکھو، بعض دفعہ کچھ لوگوں کو، کچھ لوگ افراط کا شکار ہوتے ہیں. کچھ لوگ کس بات کا شکار ہوتے ہیں؟ افراط، یعنی حد سے آگے نکل جاتے ہیں. جو قرآن نے حد مقرر کی ہے اس پر وہ قائم نہیں رہتے، بلکہ حد سے آگے نکل جاتے. جو حد سے آگے نکل گیا وہ بھی کیا ہو گیا؟ وہ بھی گمراہ. مثلا قرآن یہ کہتا ہے کہ اللہ کے نبی کی عزت کرو، نبی کا ادب کرو، نبی کا احترام کرو، نبی سے محبت کرو، نبی سے عقیدت رکھو، اللہ کے پیغمبر سے محبت اور پیار رکھو، اللہ کے نبی کے شان، مرتبے اور مقام اور درجے کا اپنے دل کے اندر یہ اس کا ایمان رکھو اور یقین رکھو کہ سب سے بلند مرتبہ کس کا ہے؟ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تو عقیدہ مسلمان. اب اس میں افراد کیا ہے؟ افراد یہ ہے کہ اللہ کے نبی کا درجہ اتنا بلند کر دیا، اتنا بڑھا دیا کہ خدا تک پہنچا دیا. تو یہ بھی گمراہی. محبت کرنا اپنی جگہ پہ یہ صحیح عقیدہ ہے. اللہ کے نبی کی عزت اور ادب احترام کرنا اپنی جگہ پہ صحیح عقیدہ ہے. اللہ کے نبی کی شان کا قائل ہونا اپنی جگہ پہ صحیح عقیدہ ہے. مگر جو شان کو اتنا بڑھا دیتا ہے کہ خدا کے ساتھ جا ملاتا ہے تو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ گمراہ. اللہ نے اتحاد کا سبق دیا، جوڑ کا سبق دیا کہ آپس میں جوڑ پیدا کرو، توڑ پیدا نہ کرو. مگر کچھ لوگوں کو اس کا ہیضہ ہو جاتا ہے، وہ افراط کا شکار ہو جاتے ہیں. وہ ہر وقت یہ کہتے ہیں جوڑ پیدا کرو، جوڑ پیدا کرو، جوڑ پیدا کرو. توڑ نہیں ہونا چاہیے، امت میں اختلاف نہیں ہونا چاہیے، امت میں انتشار نہیں ہونا چاہیے، امت میں اتحاد ہونا چاہیے، اتفاق ہونا چاہیے. اور اتحاد کرتے کرتے، جوڑ کرتے کرتے وہ افراط کا شکار ہے. اور آپ کی اچھی
افراط کا شکار ہو جائے وہ کیا ہو جاتا ہے؟ وہ گمراہ ہو جاتا ہے. چاہے اللہ کے نبی کی عزت کا معاملہ ہو, نبی کی شان کا مسئلہ ہو, اولیاء اللہ کی شان کا مسئلہ ہو, مگر اس کے اندر بھی جو افراط کا شکار ہوگا وہ گمراہ ہو جائے گا. اسی طرح جو اتحاد کرتے ہیں, جو جوڑ کرتے ہیں, وہ بھی افراط کا شکار ہو گئے. حالانکہ قرآن جن لوگوں کے آپس کا اتحاد کا سبق دیتا ہے وہ مومنین کے اتحاد کا سبق دیتا ہے. کس جماعت کی اتحاد کا سبق دیتا ہے قرآن؟ مومنین کی اتحاد کا, اتفاق کا سبق, کہ مومن آپس میں متحد ہو جائے. مشرکوں کے ساتھ اتحاد کا سبق نہیں دیتا قرآن کہ مشرکوں کے ساتھ جوڑ پیدا کرو, منافقین کے ساتھ جوڑ پیدا کرو, یہودیوں کے ساتھ جوڑ پیدا کرو, عیسائیوں کے ساتھ جوڑ پیدا کرو, شیعوں کے ساتھ جوڑ پیدا کرو, مرزائیوں کے ساتھ جوڑ پیدا کرو. اس جوڑ کا قرآن حکم نہیں دیتا, اس اتحاد کا قرآن حکم نہیں دیتا. قرآن کہتا ہے آپس میں متحد ہو جاؤ. ارے مومنو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل اللہ. پیچھے ایمان والوں کو حکم دیا گیا اللہ سے ڈرتے رہو, اس طرح اللہ سے ڈرو جس طرح ڈرنے کا حق ہے, اور مرو تو مسلمان ہو کر مرو. اور آگے کیا کہا؟ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا. اے ایمان والو سب مل کر متحد ہو کے اللہ کی رسی کو کیا کرو؟ مضبوطی سے پکڑ لو. انما المؤمنون اخوہ, سب مومن ایک دوسرے کے کیا ہیں؟ بھائی ہیں. اللہ بین قلوبہم لو انفقت, یہ سب اتحاد اور اتفاق کا جو ذکر ہے یہ ایمان والوں کے اتحاد کا ذکر ہے, نہ کہ مشرکوں کے ساتھ اتحاد کرو, بے دینوں کے ساتھ اتحاد کرو, نہ کہ گمراہوں کے ساتھ اتحاد کرو. حالانکہ یہ سب لوگ جتنے آپ حضرات موجود ہیں, دعائے قنوت آپ سب اتنوں میں پڑھتے ہیں, دعائے قنوت پڑھتے ہیں. دعائے قنوت میں دو لفظ ہیں جو آپ سب لوگ پڑھتے ہیں, شاید آپ کو ان کا ترجمہ معلوم نہیں یا آپ نے اس پر توجہ نہیں ہے. یہ سب لوگ کہتے ہیں جو جوڑ کرتے ہیں نا وہ بھی پڑھتے ہیں متروں کے اندر, نخلعو و نترکو من یفجر, نخلعو و نترکو من یفجر, میں جدا ہوتا ہوں اور میں چھوڑتا ہوں. اے رب جو تیرا نافرمان ہو میں اسے جدا ہوتا ہوں, اے رب جو تیرا نافرمان ہو میں اس کو چھوڑتا ہوں. یہاں قرآن نے اللہ کے نبی نے جو تعلیم دی اس دعائے قنوت کی, اس کے اندر نافرمانوں کو, مشرکوں کو, بدعتیوں کو اور گمراہوں کو چھوڑنے کا حکم دیا, ان سے توڑنے کا حکم دیا, ان کو آپس کے ساتھ ملانے کا حکم نہیں دیا. یہ مسئلہ آپ اپنے ذہن میں رکھیں. یہ جراثیم پھیل رہے ہیں ہماری جماعت کے اندر کہ جوڑ پیدا کر کے اتحاد کا میلہ مچا کے, اور یہ لوگ قرآن کی مخالفت کر رہے ہیں. حالانکہ اللہ فرماتے ہیں اگر فرقہ بندیوں سے بچنا ہے, انتشار اختلاف سے محفوظ رہنا ہے, تو ایک ہی طریقہ ہے اور وہ واحد طریقہ ہے, واعتصموا بحبل اللہ جمیعا. اگر سب مسلمان آپس میں متحد رہنا چاہتے ہیں تو اللہ کے قرآن کو مضبوطی سے رکھو. فرقہ بندیوں سے محفوظ رہنے کا یہ ایک واحد طریقہ ہے کہ سب لوگ کس کے ساتھ متحد ہو جائیں؟ قرآن کے ساتھ. مگر جوڑ کرنے والے قرآن کے قریب نہیں جاتے. قرآن رکھو ان کے سامنے, رکھو, میں دعوے سے کہتا ہوں رکھو ان کے سامنے قرآن اور کہو اس کا ترجمہ اور اس کی تشریح کر. میں دعوے سے کہتا ہوں بڑے سے بڑا کوئی ان کا مبلغ ہوگا نہ اس آیت کا ترجمہ کرے گا نہ اس کی تفسیر کرے گا. پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں یہ تبلیغی ہے, یہ تبلیغ کرتے ہیں دین اسلام کی؟ میاں سب سے بڑی تبلیغ ہے اللہ کے قرآن کی. اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. اے ساری کائنات کے سردار پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کی فصاحت بھی بے مثال, آپ کی بلاغت بھی بے مثال, آپ کی حکمت بھی بے مثال, آپ کا علم بھی بے مثال, مگر آپ نے تبلیغ کرنی ہے تو کس چیز کے ساتھ؟ ما انزل الیک من ربک, جو تیرے رب نے تیری طرف نازل کیا ہے وحی کی صورت میں, اس کے ذریعے تبلیغ کر. تو اللہ اپنے نبی کو قرآن کے ذریعے تبلیغ کرنے کا حکم دے اور تیرے سامنے قرآن کو کھول کر رکھ دیا جائے تو تو کہے نہیں جی نہیں, ہم تو اس قابل ہی نہیں کہ قرآن کو بیان کر سکیں. شرم نہیں آتی؟ اللہ کریم ہمیں ان جرسوموں سے اور ان فتنوں سے بچنے کی اور دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا
دعا دے واسطے تشریف لے آندے نے مولانا ایوب صاحب مڈالی تو مولانا ایوب صاحب بیگ تک کپڑے جتنی صبح دی محنت ہے اگر 2 گھنٹے ہو گیا تو یہ عوام ساری کھلو کے آخیا مردے کو سن کیونکہ باہر کھلو کے آتے پہن جیندے دے کھامن دی لوڑ ہے کھانا تیار ہے صرف جیندے کھانے نے موئے نہیں کھاتے جلدی دعا منگو بھوک لگی ہے آج تک کسی موئے نے بھوک نہیں لگی جمعرات علی کو چار